الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اس کو ذرا سیٹ کریں من يضلل الله فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. اللہ خیر کرے یار. جی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. سورہ ملک کی ان آیات پر درس چل رہا ہے. درس شروع ہونے سے پہلے دو اہم موضوعات کی طرف جو اس وقت کی ضرورت ہے ان کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے کہ حکومت نے ایک محکمہ یعنی ہفتہ صفائی منانے کا اہتمام کیا کراچی میں. جو حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں یا اچھا کہتے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اچھے کاموں میں بہرحال حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. کراچی کا حال دیکھو، کچرا کنڈی بن چکا ہے. تو میرے ذہن میں ایک تجویز آئی تھی، دوسرے علماء سے بھی مشورہ کیا. جامعۃ الرشید نے تو پورا ماشاءاللہ ہفتہ صفائی منانا شروع کر دیا. پورے احسان آباد میں وہاں آج بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے طلبہ وہ مخصوص قسم کی جیکٹیں پہن کے پورے احسان آباد کی صفائی میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ کام حکمرانوں پہ نہ ڈالیں، وہ کریں گے بھی تو ایک دن کر لیں گے، اس کے بعد پھر وہی کچرا بنا رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جو ماسیاں آ کے کام کرتی ہیں نا، تو گھر کی عورت اگر پھوڑ ہو تو سارا دن بھی ماسیاں گھر میں صفائی کرتی رہیں پھر بھی گھر رہتا کیسا ہے؟ بولو نا، گندے کا گندہ ہی رہتا ہے. اگر گھر کی عورت ہی پھوڑ ہے، اس میں صفائی کی سینس نہیں ہے، اگر شعور نہیں ہے، تو ماسیاں آ کے گھر کبھی بھی صاف نہیں کرتی. وہ چوریاں کر کے تو صاف کریں گی، کیونکہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے، گھر میں جب ماسی آئی اس نے جھاڑو لگائی، برتن دھوئے، یہ سب سیٹ کر کے چلی گئی. تو پھوڑ عورت کیا کرے گی؟ اب جب بچے کھانا کھائیں گے تو پلیٹیں ویسے ہی چھوڑ دے گی کہ چلیے رات کو 2:45 بجے ان کو اٹھ کے ہم دھوئیں گے، اور رات تک اس میں کیڑے مکوڑے لال بیگ، کیونکہ وہ جانور تو رزق تلاش کرتا ہے. تو بہت ساری مخلوق کو اطلاع ہو جاتی ہے، کالز ہو جاتی ہیں، چیونٹیاں ایک دوسرے کو بلاتی ہیں، بھائی بہت مال پڑا ہوا ہے، چیونٹیاں بلوں سے نکل کے آ رہی ہیں، لال بیگ الگ آ رہے ہیں، چھپکلیاں الگ آ رہی ہیں. تو پھر صفائی کر تو دی لیکن وہ گند تو ہو گیا نا. اس طرح واش روم کا حال، کچن کا حال، پھوڑ عورتیں مشہور ہوتی ہیں دنیا میں. تو وہ دوبارہ ماسی آئے گی، یا تو گھر میں ایک ماسی مستقل رکھ لیں، وہ 24 گھنٹے محترمہ کو بھی صاف کرتی رہے پوچھا لگا کے. کیونکہ اگر وہ برتن تو دھوتی رہے گی ہر وقت، بھائی 24 گھنٹے کے لیے بھی ملازم رکھا جاتا ہے نا، تو مالدار لوگ ہیں وہ رکھ لیتے ہیں، اور 24 گھنٹے صفائی کرتی رہے گی. لیکن جو پھوڑ عورت ہوتی ہے وہ پھر خود گندی رہتی ہے. تو یہ صفائی کی سینس یہ بڑی مشکل چیز ہے، اور یہ گھر سے بچے کو ملتی ہے، ماں سے. تو جیسے میرے بھائی باہر کا کوئی آدمی یا کوئی تنخواہ لے کے گھر کو صاف نہیں رکھ سکتا، وقتی طور پر وہ ایک معاونت تو ہو جائے گی لیکن گھر نہیں صاف ہوتا. ایسے ہی جب تک کسی قوم میں خود صفائی کا شعور نہ ہو، اپنے گھر کو، اپنے گلی، اپنے محلے کو صاف رکھنے کا شعور نہیں ہے، تو باہر سے یا گورنمنٹ آ کے آپ کے گھر اور گلی محلے کو صاف نہیں رکھ سکتی. وہ ملازم ہوں گے، وہ بھنگی ہوں گے بیچارے، تنخواہیں لے کے کام کریں گے، اس کے بعد نکل جائیں گے، پھر لوگ اٹھا کے چھل کے پھینک رہے ہیں. دیکھا ہے نا،
میں دیکھتا ہوں مجھے حیرانگی ہوتی ہے گھروں سے, میں گھروں کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہاں کہاں سے ہو رہی ہے, لیکن غلط بات ہے کسی کے راز کو فاش کرنا. باقاعدہ بھرے ہوئے پیمپر کھڑکیوں سے فائرنگ ہوتی ہے ان کی. میں بتا سکتا ہوں, ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں کہ دیکھو فلانے گھر سے یہ پیمپر آیا ہے. پھوڑ عورتوں کا یہ کام ہوتا ہے, اوپر کی منزل میں بچے کا پیمپر چینج کیا, گلی میں دیکھا کوئی ہے تو نہیں, پھینکا اٹھا کے. تو ہم نے دیکھے کئی کھڑکیوں سے پیمپر آیا, شوگر ہے بچ گئے. اور ماسیاں کیا کر رہی ہیں, ان کی حرکتیں بھی بتاؤں میں آپ کو. گھر والے کہتے ہیں کہ یہ کچرا, ظاہر ان کو پیسے ملتے ہیں, یا کوئی بھنگی آ رہا ہے اس کو پیسے دے رہے ہیں آپ. وہ کم بخت کیا کرتے ہیں, یہاں سے اٹھایا اس کے گھر کے آگے رکھ دیا, پھینک دیا. وہ کچرا کنڈی تک نہیں جاتے. وہ ایسے ٹائم پہ کہ کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے, کچرا اٹھایا کسی دوسرے کے گھر کے آگے شاپر میں ڈال کے چلے گئے. ہمارا گھر چونکہ مین روڈ کے قریب ہے, کارنر پہ ہے, تو ہمارے گھر کے ساتھ یہ سلوک دن رات ہو رہا تھا. صبح و شام کچرے کی تھیلیاں ہمارے گھر کے باہر. تو ماسیاں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ہم نے پھر ٹریس کیا, ان کو پکڑا. تو ایک کو تو میں نے دیکھا, میں نے کیمرہ لگایا. ایک کو میں نے دیکھا, اس کو نہیں پتا تھا کیمرہ لگا دیا مفتی صاحب نے. گھر کے باہر کچرے کا اتنا بڑا بورا رکھا ہوا ہے. تو ہم نے کیمرہ لگا کے ریورس کیا تو پتا چلا گھنا کچرا جمع کیا اس نے, اور پہلے یوں 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 کر کے دیکھتا ہے دائیں بائیں کوئی ہے, دیکھ تو نہیں رہا, اور ایسے پوری بوری رکھ کے ایسے گھنا بن کے رومال کندھے پہ ڈال کے ایسے جا رہا ہے جیسے تہجد پڑھ کے نکلا ہے ابھی, ایسے مسکین بن کے. میں نے پکڑ لیا اس کو کیمرے سے, میں نے کہا نکال بے, شرم نہیں آتی, کیا کر رہا ہے تو. تو یہ واقعات کیوں سن, ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں. اس لیے کہ بھائی وہ پیسے لے کے کام کر رہا ہے, اس کو پیسے مل گئے, اب وہ کسی کو بھی پہنا دے گا وہ کچرا. وہ پاگل ہے جو کچرا کنڈی تک جائے گا. وہ آپ کی خدمت کے لیے تھوڑی یہ کام کر رہا ہے, خدمت کے لیے کر رہا ہوتا تو وہ کچرا کیوں صاف کر رہا ہوتا ہے. وہ اور بھی تو بہت سے کام کر سکتا ہے, وہ پیسے کے لیے کر رہا ہے. اور اس بیچارے کی تربیت کہاں ہوئی ہے. یہ تو پڑھے لکھے لوگوں میں آج کل اتنی تربیت نہیں ہے, تو ایک بھنگی میں کہاں اتنی سینس ہوگی کہ وہ کہے کہ میری ارننگ حرام نہ ہو جائے کہیں, میں کچرا کنڈی میں ڈالوں گا, نہیں ڈالوں گا تو قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی. اتنے نیک تو آج کل پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے, وہ تو بیچارہ ان پڑھ ہے. تو جب تک کسی میں خود شعور نہ ہو صفائی ستھرائی کا, نہ گورنمنٹ سے یہ کام لیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے محلوں کو گندا کرنا, اکثر و بیشتر, سب کی بات نہیں. اکثر حکومت کا کام کیا ہوتا ہے, ابے بھائی حکومتی جو ادارے ہوتے ہیں وہ کہاں صفائی, ان میں بیچاروں کا اللہ معاف فرمائے چند ایک ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن عمومی طور پر تو وہ احسن آباد میں کیا ہوا ہے, عینی شاہدین نے بتایا, کچرا اٹھایا. حکومتوں کی سیاست ہوتی ہے, ایک حکومت نے صفائی کروائی نا, تو دوسرا نمائندہ کیا کرتا ہے, اس کے دور اس کو بدنام کرنے کے لیے گٹر بند کروا دیتا ہے. احسن آباد میں یہاں بھی یہی سیاست چل رہی ہے. ایک سیاسی پارٹی آ کے صفائی کروائے گی, دوسری اس کو ناکام بنانے کے لیے نا گٹروں میں کچرا ڈال دے گی تاکہ برسات میں گٹر ابلنا شروع ہو جائیں. یہ سیاست میں ہمارا بیڑا غرق کریں گے یہ لوگ. یہ ہو رہا ہے. میں نام نہیں لوں گا سیاسی تنظیموں کا, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی کہ کس نے کیا کیا. ہمیں بھی سب اسی دنیا میں رہتے ہیں ہم. احسن آباد میں کیا ہوا ہے کہ باقاعدہ عینی شاہد نے بتایا, ہمارا شاگرد ہے, وہ کہہ رہے پیسے دیے ٹرک والے کو کہ یہ کچرا سارا اٹھایا نا اس گٹر میں ڈال دو تاکہ احسن آباد گندا ہو جائے, تاکہ یہ حکومت بدنام ہو. پھر ووٹ ہمیں ملیں گے کہ دیکھو ان کے دور حکومت میں, اور اگلا یہ ان کے ساتھ یہ کر رہا ہوتا ہے. جب اس کی باری آتی ہے عوام میں سینس نہیں ہے, عوام یہ دیکھتی ہے, عوام کو بیچاری کو کیا پتا. تو ان لوگوں سے توقع زیادہ نہیں رکھنی چاہیے, تھوڑی تھوڑی رکھ سکتے ہیں آپ. جا کے ان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں, یار اٹھا لے یار, یہ اوجڑی پڑی ہوئی ہے اٹھا لو. وہ بھی کریں گے آپ کے ساتھ, لیکن وہ بھی جب کریں گے جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ ان لوگوں میں بھی صفائی کا شعور ہے, یہ واقعی صاف رہنا چاہتے ہیں, تب گورنمنٹ بھی دلچسپی لے گی. تو میرے بھائی, میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے, یہ بھی تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے نا اللہ کے بندو. او بھائی اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے, طہارت سے. پچھلے ہفتے ایک غیر مسلمان ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا کرنا ہے. میں نے کہا سب سے پہلے اب آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہنے, پاک کپڑے, شریعت کے مطابق ان کپڑوں کو پاک کریں. آپ نہائیں دھوئیں,
کیونکہ وہ رات میں مسلمان بنے گا پھر عشاء کی نماز پڑھیں. تو سب سے پہلے کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے اسے نہانے کا، غسل کا حکم دیا جاتا. شروع طہارت سے ہو رہا ہے اسلام. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک رکھیے. اور اسلام کی صفائی کی حرص کا اندازہ لگاؤ آپ کہ ہمیں کھلایا جا رہا ہے کہ جانور ذبح کر کے کھاؤ تاکہ اس کا گندا خون نکل جائے، پیٹ میں گندگی نہ جائے. اس کے بعد سب سے زیادہ ہمارا تعلق ہوتا ہے ہمارے دانتوں سے. جو کچھ کھا رہے ہیں کہاں سے لگ کے جا رہا ہے؟ دانتوں سے. سب سے زیادہ صفائی کا حکم کس کا ہے؟ دانتوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے بھی مسواک کر رہے ہیں، ہر نماز سے پہلے مسواک کر رہے ہیں، رات کو سونے سے پہلے مسواک کر رہے ہیں. اتنا خلال بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسواک بھی کرتے تھے. خلال کس سے کرتے تھے؟ کھجور کی چھال کا تنکا نکالا، اس سے خلال کیا، دانتوں کو صاف. تو یہ کیا ہے بھائی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ غسل کا ہفتے میں ایک بار، کم سے کم ایک دفعہ بھی کوئی ہفتے میں نہیں نہاتا تو میرے بھائی لگتا ہے کہ اس کے باپ دادا میں کوئی، اب سوچ لو کون گزرا ہوگا. حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ غسل کرے. یہ کم سے کم اس لیے کہ یہ تو انتہائی درجہ ہے، اور وہ جمعے کا ہو تو زیادہ بہتر ہے. ورنہ اگر پسینہ آ رہا ہے، بار بار بدبو پیدا ہو رہی ہے تو بھائی روز نہا لیں، کوئی ٹیکس تو نہیں ہے نا اس پہ. پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا، اس کی بدبو برداشت نہیں کی گئی ہے، کچے پیاز کی بو نہیں برداشت کی گئی. اور آج دیکھو کیا ہو رہا ہے بھائی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں آ کے یہ سب چیزیں دیکھیں اور نمازیوں کے حال دیکھیں، اور آپ غیر مسلم ممالک میں جا کے دیکھیں کہ ان کو دیکھو، اور میرے امتیوں کو، ان کو تو ہم سے صفائی سیکھنی چاہیے تھی. اور حقیقت بھی ہے کہ غیر مسلموں نے، انگریزوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے صفائی مسلمانوں سے سیکھی ہے. وہ پہلے اتنے اچھے نہیں، اتنے صاف ستھرے نہیں ہوتے تھے، اندر سے تو اب بھی بیچارے عجیب سے ہی ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہم نے اتنی گہرائی میں تو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک بات کر رہا ہوں، اوپر سے تو کم از کم صاف ہو گئے نا. اور یہ صفائی انہوں نے ہم سے سیکھی ہے، وہ ان کے مورخین خود اعتراف کرتے ہیں. ہم کتنے میلے ہو گئے، کتنے گندے ہو گئے. ہر جگہ میں نے اہل اللہ میں صفائی دیکھی ہے، اہل اللہ میں، بزرگان دین میں. ہمارے ذہن میں ایک امیج بن چکا تھا کہ جتنا نیک ہوگا اتنا معذرت کے ساتھ گندا ہوگا. ایک شیطان نے غلط چیز دماغ میں ڈالی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو میں جب اپنے شیخ کے پاس گیا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان بزرگ کو دیکھا تو وہ ہم نے حیران ہو گئے، یار اس کو بھی صفائی کہتے ہیں؟ یہ کہاں سے؟ وہ تو اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑھے، وہ تو مدرسوں میں ہی پڑھے، علماء کے ساتھ رہے. پتہ چلا بھائی علماء اصل میں ان کو کہتے ہیں، یہ ہے صفائی. پھر ہم اور بڑے بڑے علماء سے ملے، جس سے بھی ملے ہم نے دیکھا یار یہ تو صفائی میں بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں. تو پتہ چلا ہم جن دینداروں سے ملتے تھے نا، وہ دیندار ہوتے ہی نہیں ہیں. صرف گیٹ اپ داڑھی رکھنے سے تھوڑی انسان دیندار بن جاتا ہے بھائی. آج کل ایک داڑھی کو سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ دیندار ہے. داڑھی بھی ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ شریعت کے باقی حکام بھی ضروری ہیں. جیب کترے بھی بہت سے ایسے جو بغیر، جو داڑھی کے ساتھ جیب کاٹتے ہیں، تو وہ ہر چیز داڑھی پہ تھوڑی ڈال دینی چاہیے. تو ہم پھر علماء سے ملے. ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ایک طرف یہ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن پھر اپنے بچوں کو مولوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دیکھو جتنے مساجد کے ائمہ کرام آپ کو نظر آئیں گے نا، جو صحیح امام ہیں، اکثر صاف ستھرے رہتے ہیں 24 گھنٹے، اکثر. تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، اس قدر صفائی، اس قدر صفائی. اف. 2-3 بس مثالیں دے کے میں آگے چلتا ہوں. وہ اصل میں شریعت کو فالو کرتے تھے نا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمیں اپنے گھر لے کر گئے. فرمایا میرے گھر کا یہ نظام ہے، سسٹم ہے کہ گھر کی چادر اتنے دنوں کے بعد دھل جاتی ہے. ہم نے کہا کیا میلی ہو جاتی ہے؟ کہا نہیں، ہمارے گھر کا اصول ہے کہ کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھلتے ہیں، تکیوں کے غلاف میلے ہونے سے پہلے دھلتے ہیں، جو بیڈ کی چادر ہے میلی ہونے سے پہلے دھلتی ہے، جو جائے نماز ہے جس پہ حضرت نماز پڑھا کرتے تھے وہ میلی ہونے سے پہلے. اس لیے کہ اگر میلی ہو گئی تو میل تو دیکھ لیا نا،
تو یہ صفائی تو نہ ہوئی. جب میل دیکھ لیا تو گند تو آ گیا نا گھر میں, اتنے ٹائم کے بعد دھلے گی کہ ابھی میلی ہونے کا یقین ہو جائے کہ اب میلی ہونے والی ہے, اس سے پہلے پہلے دھو دیا جائے اس کو. اتنا سکون ملتا تھا ان کے گھر جا کر. تو خیر بات لمبی ہو رہی ہے, سمیٹتا ہوں اس کو. تو میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی صفائی ہر ہفتے کم از کم ایک دفعہ غسل کا حکم دیا, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا غسل براجم. جو اعضاء زمین پہ لگتے ہیں نا وہ زیادہ میلے ہو جاتے ہیں, جیسے یہ گھٹنوں کا ہے, ان کو براجم کہا جاتا ہے, ان کو الگ سے دھونے کا حکم دیا. ان پہ میل کچیل جمع ہوتا ہے, اس کا الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا حکم دیا. بیری کے پتوں سے نہانے کا حکم دیا, اس لیے کہ اس زمانے میں ایسے کیمیکل نہیں تھے, تو بیری کا پتے کیا کرتے ہیں, وہ میل کو صاف کر دیتے ہیں. سادہ پانی نہیں, فرمایا بیری کے پتوں سے. صفائی کا اندازہ لگاؤ کہ مردے کو بھی غسل دے کے دفن کرنے کا حکم ہے, اس کو بھی میلا کچیلا نہیں بھیجو, حالانکہ وہ تو ابھی قبر میں جا کے بیچارے نے سڑ جانا ہے, لیکن حکم دیا جا رہا ہے بھائی یہ بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے, تو یہ بھی میلا کچیلا دنیا سے نہیں جائے گا. مردہ نہیں میلا کچیلا جائے گا, تو زندے کو تو اور زیادہ حکم ہے. لیکن محلے میں مشہور ہے میلا آ رہا ہے, لوگ کہتے ہیں دیکھو میلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک آدمی کی اپنی بیوی سے پھڈا ہو رہا تھا. پرانے لطیفے ہم نے سنے ہوئے بچپن کے, وہ یاد رہ جاتے ہیں. بیوی سے پھڈا ہو رہے ہیں, اکثر عورتیں اپنے بیٹوں کی سائڈ لیتی ہیں نا, باپ اکثر بیٹوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہے کہ یہ کم بخت بدنام کر رہا ہے, اور ماں میرا لال میرا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرا لال اتنا سندر, وہ کہہ رہا ہے یہ سندر ہے, سندر صاف ستھرے کو کہتے ہیں نا, خوبصورت, کہہ رہا ہے یہ سندر ہے, کم بخت اتنا میلا ہے کہ جس صابن سے نہاتا ہے نا اس صابن کو پھر سرف سے دھونا پڑتا ہے. کہہ رہے ہیں جب یہ نہاتا ہے, ایک دن اوپر نہا رہا تھا تو نیچے جو کرایہ دار ہے نا وہ کہنی تھی بہن کیا صحن دھو رہی ہو, اتنا اتنا کیچڑ نکل رہا تھا. تو ایسے میلے بھی الحمدللہ دنیا میں ہیں کہ جب وہ نہاتے ہیں تو صابن کو کس سے دھونا پڑتا ہے. دانتوں کی صفائی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلے انسان کی جو پرسنالٹی ہے نا, وہ کس سے, جب بھی کوئی آپ سے بات کرتا ہے, آپ کے سامنے آتا ہے, تو سب سے پہلے اس کا چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے. اور چہرے میں جب وہ کلام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ہونٹ تو سب کے صاف رہتے ہیں. سب سے پہلے کیا دیکھے جاتے ہیں, بولو بھائی, دانت. سے گندے دانت, اللہ معاف فرمائے, پتہ نہیں کیا کیچڑ لگا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے بھائی, تو کھاتا کیسے ہے اس میں, کھاتا کیسے, اوپر سے چمکا ہوا ہوگا, شادی میں جا رہا ہوگا پرفیوم لگا کے, دانت گندے ہوں گے, سڑے ہوئے ہوں گے. تو اسلام میں حکم ہے کہ جتنا اندر کا, وہ کیا کہتے ہیں انٹیریئر نا, جتنا انٹیریئر ہے اتنا صاف ہونا چاہیے. ہماری صفائی باہر سے شروع ہو رہی ہے, یہ شو والی صفائی ہے. اسلام کہہ رہے ہے سب سے پہلے پیٹ کو صاف رکھو, گند نہ ڈالو پیٹ میں, کتے بلی نہیں کھاؤ, حرام نہ کھاؤ. پھر اس کے بعد کیا ہے, دانت, کیونکہ یہ بھی ایک قسم کچھ اندر میں بھی شمار ہوتا ہے, یہ باہر میں بھی. دانت کو صاف رکھو. اس کے بعد ناک کو, دن میں 15 دفعہ حکم ہے ناک کو صاف کرنے کا. اندر ناک کا جو اندر کا ایریا ہے, حالانکہ وہ نظر نہیں آتا. پتہ یہ چلا کہ اسلام میں صفائی شو مارنے کے لیے نہیں ہے. اگر شو مارنے کے لیے ہوتی تو باہر کی صفائی کا زیادہ حکم ہوتا, اندر کی صفائی کا بولا نا یار کم ہوگا. بغلوں کے بال صاف کرنا, زیر ناف بال, یہ سب کیوں ہے, صفائی کے لیے, کیونکہ اس میں پسینہ جم جاتا ہے, وہ صاف نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی شیمپو سے نہائیں, ڈیٹول سے صاف کر لیں, تیزاب سے بغلوں کو صاف کر لیں, جب اس میں بال ہوں گے تو فوراً پسینہ دوبارہ فوراً پسینہ پیدا ہو جائے گا. تو اس کے صفائی کا حکم ہے. تو پھر اس کے بعد ہے باڈی کو صاف رکھنا, پھر اس کے بعد کپڑوں کی صفائی, پھر گھر کی, پھر گھر کے باہر کی. ہمارے ہاں سب سے زیادہ گھر کے باہر کی ہو رہی ہے, تاکہ وہ دیکھنے میں اچھا, اندر جاؤ تو پتہ چلتا ہے ان کے گھر میں کیا ہے. پھر گھر اگر اندر سے صاف ہوگا تو بندہ خود صاف نہیں ہوگا. بندہ خود اگر اوپر سے صاف ہے تو باڈی صاف نہیں ہوگی, کپڑے بڑے چمکے چمکے پرفیوم والے پہنے ہوئے ہوں گے. اور اگر میرے بھائی باڈی صاف ہے تو دانت صاف, کیونکہ اور اندر جتنا اندر گھسو گے نا آپ کو اتنا ہی معذرت کے ساتھ بھنگی پنا نظر آئے گا. پھر دانتوں کے بعد اگر دیکھو گے کھا کیا رہا ہے, سبحان اللہ, تو وہ اور حرام کھا رہا ہوگا, ناجائز کھا رہا ہوگا, مردار کھا رہا ہوگا. جو بالکل غیر مسلم ہوتے ہیں وہ تو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو صفائی کا بڑا اہتمام ہے اسلام میں, شریعت میں.
اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. تو میں ایک ترکیب بیان کر رہا تھا میرے بھائی, جب تک خود سے صفائی کا اہتمام نہیں کریں گے ہمارا ملک بھی صاف نہیں ہو سکتا, ہمارا شہر بھی صاف نہیں ہو سکتا, ہمارے گلی محلے بھی صاف نہیں ہو سکتے. ہے کہ بھائی کچھ لوگ مل کے, نوجوان لوگ فی سبیل اللہ ایک کمیٹی بنا لیں, ٹھیک ہے نا, ہر محلے میں چند نوجوان کہ بھائی ہم نے اس محلے کو کیا کرنا ہے, صاف رکھنا, تھوڑی نظر رکھنی ہے. ویسے ہی ٹھیک گلی محلے میں گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے تو ہوتے ہی ہیں, باہر بیٹھے ہوں گپے شپے لگا رہے ہیں, تو یار نظر رکھنی ہے. کوئی بھی کچرا پھینکے گا تو اس کو وارننگ دی جائے گی کہ آپ نے یہاں نہیں پھینکنا بلکہ یہاں پھینکنا ہے, اور کوئی دوسری پھینکنے کی جگہ بھی بتائیں ان کو, کیونکہ وہ بعض دفعہ کہیں پھینکنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی, پھر آدمی کہتا ہے کہ آپ میں تمہارے سر پہ رکھوں یا اپنے سر پہ رکھوں, کہاں لے کے جاؤں اس, تو کوئی جگہ بتائی جائے. نہیں ہے تو بنوائی جائے, حکومت سے کہا جائے, میونسپل کمیٹی والوں سے جا کے کہا جائے کہ یار کوئی جگہ بتاؤ کہاں کچرا پھینکیں, کچرا تو ہوگا, پھینکنا تو ہے نا. تو ایسی کوئی جگہ متعین کر کے لوگوں میں تھوڑی سی ترغیب دی جائے. جو ادھر ادھر پھینک رہا ہے کچروں کے ڈبوں کا انتظام کیا جائے. گورنمنٹ اگر فنڈ نہیں دیتی بھائی خود چندہ کر کے کر لو, گھر گھر جاؤ چندہ کرو, بھائی ہم ڈبے خرید رہے ہیں, ڈسٹ بن خرید رہے ہیں لگانے کے لیے, اور اس چندے کی پہلے سے رسید ہو, ورنہ اسی کو لوگ کمانے کا ذریعہ بنا لیں گے. بتا دوں میں, چور ہمارے ملک میں ہول سیل کے حساب سے ہیں. وہ کہے گا میں چندے کے لیے ڈبوں کے لیے چندہ لے رہا ہوں, اور گھروں سے پیسے لے لے گا, آدھوں میں ڈبے, آدھوں کے ڈسٹ بن خریدے گا, آدھے اس کی جیب میں. ٹھیک ہے نا. تو چندے کا جہاں بھی سسٹم آئے گا نا, وہ پھر اس کا پورا کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے, ورنہ اس کے بغیر چندہ بندہ نہ کریں. تو چندہ کر کے, کچھ لوگ نہیں دیں گے پیسے, ان کو تھوڑی سی صلواتیں سنا دیں, شرم کرو, ڈوب مرو, بس اس سے زیادہ کچھ نہ کریں. جو دے رہے ہیں ان کو ثواب بتا دیں کہ بھائی جو بھی صفائی ہوگی ثواب آپ کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ قیامت کے دن, آپ بھی صفائی کا ذریعہ بن رہے ہیں. ڈسٹ بن لا کے فکس کر دی, ہر آدمی اپنے علاقے میں کرے, نہیں تو کم از کم اپنی گلی میں تو کر لیں. ٹھیک ہے نا. پھر بھائی یہ جو اب دیکھو ہوتا کیا ہے, یہ جو بھنگی آتے ہیں ہر گھر کے باہر ڈسٹ بن رکھا ہوا ہوتا ہے. صبح صبح بلیوں کی عید ہوئی ہوئی ہوتی ہے, پورے محلے کی بلیاں میں نے دیکھا ہے, آدھی باہر آدھی اندر, وہ تلاش کر رہی ہوتی ہیں, اور پھر وہ کلابازیاں کھا کے بسا اوقات گرتی ہیں, کچرا نیچے گرتا ہے. تو یہ مزیدار طریقہ نہیں ہے, وہ پھر گند پھیلتا ہے اس سے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی وہ ایک بڑا سا ایک بالٹی ہو یا اس ٹائپ کی کوئی بڑی ڈسٹ بن ہو, سب سے کہا جائے بھائی اس میں ڈالو سب لا کے. آپ نے ڈسٹ بن اس میں فارغ کیا اور ڈسٹ بن خالی کر کے بولنے میں کوئی پابندی ہے؟ تو جو بھی بیچارہ بھنگی ہے یا جو بھی آئے گا وہ اس سے اٹھائے گا, ہر گھر سے وہ کچرا نہیں اٹھائے گا. اور اس میں ماسیاں جو ادھر سے اٹھا کے اس کے گھر کے آگے پھینک دیتی ہیں, یہ اس سے بھی بچت ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ بہت بڑی عبادت ہوگی, اور خاص طور پر ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں. قربانی میں آپ کو پتا ہے جو آلائشوں اور جو گندگی کا ایک طوفان ہوتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے جس کے ہاں جا کے اوجڑی پھینک دیتا ہے, چھیچڑے اس کے ہاں اٹھا کے پھینک دیے, اور کچھ چھیچڑے اس کی دکان پہ چپکے ہوئے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ایک کسائی لوگ چھیچڑا رہ گیا تھا, ابھی کسی کے یہاں ذبح کر کے آ رہے ہیں, دیکھا وہ چھیچڑا کہیں تو چپکا دیا اس کی دکان پہ. چلو یار اس سے جان چھڑاؤ, ہماری بلا سے. یہ پورے ملک میں ایک گندگی. یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں اجازت ہے, ملک میں قانون نہیں ہے ایسا کہ سلاؤٹر ہاؤس میں ذبح کرو, ورنہ بقرعید کا تو سارا مزہ ہی خراب ہو جاتا. سعودی عرب میں بقرعید کا مزہ نہیں ہے, دبئی میں نہیں ہے, اس لیے کہ جانور لانے کا گھر میں گلی محلے میں ٹہلانے کا ہی تو مزہ ہے بقرعید میں. سلاؤٹر ہاؤس میں کریں گے وہ شاعر اسلام کا اظہار تھوڑی ہوگا. تو سعودیہ میں کیوں پابندی کہتے ہیں گندگی ہوتی ہے؟ تو بھائی گندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرو. تو ہمیں اجازت ہے, ہم گلی محلے میں جانور لے کے گھومتے ہیں, ذبح بھی کرتے ہیں اپنے گھروں کے سامنے, بچے بھی دیکھتے ہیں, ایک سیلیبریٹ کرتے ہیں, ایک مزہ آتا ہے. تو اب اگر ہم گندگی اسی طرح پھینکنا شروع کریں گے تو دنیا کو باتوں کا موقع ملے گا. دیکھو مسلمانوں کی بقرعید پورے ملک کو کیا کر دیتی ہے, گندا کر دیتی ہے. تو اپنی ذمہ داری پر تمام محلوں میں نوجوان لوگ 5-10 لڑکے بھی مل کے ایک چھوٹی سی کمیٹی تشکیل دیں, اور پہلے سے ایک اعلان کریں. مساجد کے ائمہ کو بھی بتا دیا جائے کہ بھئی وہ عید کے دن اعلان کر دیں کہ تمام حضرات جانور کی آلائشیں فلاں جگہ پہ ڈالیں, اس کے علاوہ کہیں اور ڈالنے کی اجازت نہیں. اور جو کہیں اور ڈالے تو اسے ایک دفعہ تھوڑا سا ملامت کریں کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی, تم کیا کر رہے ہو, یہ یہاں پھینکنے کی چیز ہے. کیونکہ ایک دفعہ جب اعلان کر لیا تو تمیز والا آدمی سمجھ جائے گا یار یہ یہاں نہیں پھینکنا ہے میں نے. تو آپ نے جا کے اس کو ایک دفعہ پہلے اعلان کریں, جو امام مسجد ہے اس سے کہیں کہ بھئی آپ امام صاحب اعلان کریں گے, یقیناً فائدہ یہ شریعت کی چیز ہے. تو پھر تمام محلے والوں نے کیا کیا
کیا کریں کہ بھائی یہ جگہ ہے جہاں پر اوجڑیاں پھینکی جائیں گی, اور میونسپل کمیٹی والوں سے جا کے بتائیں کہ آپ نے یہاں سے سب یہیں سے اٹھانا ہے. وہ گلی گلی جا کے نہیں اٹھاتے, ہر ایک کے گھر کے باہر جا کے ایک پایا وہاں سے اٹھایا, سیری وہاں پڑی ہوئی ہے وہ اٹھائی, پھر ایک اوجڑی وہاں, ویسا نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے. تو کیا خیال ہے بھائی, اس کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے محلے میں بھی کچھ لوگ تیار ہو جائیں اس کے لیے کہ ہم بھی انشاءاللہ یہ کریں گے کہ بھئی قربانی کی آلائشیں کے لیے کوئی مخصوص جگہ. میرا ارادہ تھا یہ جو گراؤنڈ ہے یہاں پر, لیکن کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا, تو عثمان بھائی اس پہ مشورہ کر لیتے ہیں ہم اپنے علاقے کے لیے کون سا گراؤنڈ لوگوں کو بتائیں کہ وہاں. اور آپ کو بتاؤں کہ اگر گورنمنٹ چاہے نا تو بہت کچھ کر سکتی ہے. ہمارے پاس جو وسائل اور ذرائع ہیں نا, اگر ہم اس کو صحیح استعمال کر لیں تو ہم اتنی ترقی کریں جس کی انتہا نہیں. دو چیزیں آپ کو ہلکی پھلکی سی بتاتا ہوں. یہ جو وضو کا پانی گرتا ہے, کتنا پانی استعمال ہوتا ہے نا وضو میں, بولو نا بھائی. پورے ملک میں 5 ٹائم نمازوں میں جو نمازی وضو کرتے ہیں, پھر رمضان میں اور خاص جمعے کے دن اتنا پانی استعمال ہو رہا ہے, یہ سارا پانی گر کے سمندر میں ضائع. اگر اس پانی کو اسٹور کرنے, کیونکہ یہ پانی اتنا گندا نہیں ہوتا, یہ کوئی گٹر کا پانی تھوڑی ہوتا ہے, نمازیوں کا وضو ہوتا ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے. اگر اس پانی کا صرف اتنا کر لیا جائے کہ اسے ایسی جگہ پہ اسٹور کیا جائے جہاں سے یہ زمین میں جذب ہو جائے, تو زمین میں جو پانی کی سطح تیزی سے کم ہو رہی ہے اس کی بہت حد تک تلافی ہو سکتی ہے. تھوڑی سی اگر سینس گورنمنٹ استعمال کرے اور تھوڑا سا یہ دیکھے کہ یار یہ اتنا سارا پانی, اس کا ایک سسٹم بنا دیا جائے کہ بھئی یہ سارا پانی ضائع نہیں ہوگا بلکہ یہ زمین میں جذب کرنے کا انتظام کیا, ہو سکتا ہے بڑے آرام سے. یہ کتنا پانی ضائع ہوتا ہے, ایک تو وضو میں استعمال کتنا, اور پھر دوسرا اتنا ہوتا نہیں جتنا لوگ استعمال کرتے ہیں. ایک آدمی کا وضو 1 لوٹے پانی سے اگر ہوتا ہے تو 10 لوٹے پانی بہاتا ہے. یا ہم نے دیکھا ہے رگڑ رہے ہیں پیر کو, ایسے دھلائی ہو رہی ہے پاؤں کی کہ جیسے صدیوں کے بعد آج اس کو پاؤں دھونا نصیب ہوا ہے. اتنا مشکل وضو. پھر وہ پانی کے نل کا کھول کے ایسے ایسے کرتے ہیں, دیکھو پہلے آئیں گے یوں, آتے ہی نا پہلے نل کا کھول دیا فل اسپیڈ میں, اب آگے بیٹھ گئے, اب تسلی سے سوچ رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے. یوں آستین چڑھا رہا ہے, پھر وضو کی 15-20 دعائیں یاد کی ہوئی ہیں وہ پڑھے گا, پھر یوں 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 پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہے گا بیٹھ کے, پھر وہ کلی کرے گا, وہ بہہ رہا ہے, مسواک کر لگا ہوا ہے وہ بہہ رہا ہے, پھر وہ ہاتھ دھونے کے عجیب عجیب اسٹائل ہیں, مسا کے عجیب عجیب ٹیکنیکل طریقے نکالے ہوئے ہیں, تو یوں یوں کرے گا, پھر یوں کر کے نا پانی بہہ رہا ہے, وہ اس کی انگلیاں نہیں مل رہی یوں کر کے اس سے ابے بھائی یوں مسا کرو, ختم وہی بات. تو اتنا پانی ضائع ہوتا ہے, اتنا پانی. بھائی سیوریج گٹر لائنوں کو الگ کر دیا جائے, ان لائنوں کو الگ کر دیا جائے, تو کتنا پانی زمین میں جب پانی جاتا ہے تو بہترین فلٹر ہے زمین, مٹی سے بہتر کوئی فلٹر ہے ہی نہیں, وہ دوبارہ میٹھا پانی بن کے نکلے گا. اور دوسرا کہ یہ جو قربانی کے جانور کی آلائشیں ہیں ان کو زمین میں دفن کرنے کا انتظام کیا جائے. اس قدر زرخیز زمین بنے گی, اتنی زرخیز, اس پہ جو نکلنے والی پیداوار ہے بے انتہا زرخیز ہوگی. وہ یوریا پہ, کھاد پہ کتنا خرچہ کیا جاتا ہے. ایک دفعہ ایک تجویز تھی, کئی سال پہلے میں نے اخبار میں پڑھی, انہوں نے, ملک میں اچھے مخلص لوگ ہوتے ہیں, تو انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی تھی کہ جتنی اوجڑیاں ہیں نا, حکومت پہلے سے اس کا انتظام کرے کہ جو بڑے بڑے کھیت ہیں جہاں پر جو پیداوار کا ہے ان میں پہلے سے کھدائی کا انتظام ہو. زمین, اب دیکھو کراچی سے حیدرآباد جاتے ہیں, زمین اس خالی زمین پڑی ہوئی ہے, اتنی بڑی زمین. یہاں آپ نے کیا کیا بھائی, چھوٹے چھوٹے کھڈے کھود دیے کہ یہ اوجڑیاں ان کھڈوں میں لا کے پھینکی جائیں گی اور وہ مٹی ڈھک دیں. پتہ نہیں کتنے سالوں تک اس میں, کچھ وقت کے بعد وہ کھاد بن جائے گی اور بہترین زمین زرخیز ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, بس وہ اوجڑیاں اٹھا کے وہ کتے کھینچ رہا ہے وہاں سے, ایک بلی, دونوں میں پھڈا ہو رہا ہے کتے اور بلی میں, کوئی غریب لوگ اٹھا کے ریڑی پہ لگ کے لے کے جا رہے ہیں, اور کچھ خراب اوجڑیاں پھر وہ پورے سال تکے بنا کے پبلک کو, کوئلے میں جلنے کے بعد تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتے کی بچی ہوئی ہے یا چوہے نے چھوڑی تھی کھا کے. بھائی یہ جو اوجڑیاں بک رہی ہیں نا, اوجڑیوں میں پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے بیچ رہے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کوئی غلط کر رہے ہیں, صحیح ہوں گے, لیکن کوئی بھروسہ تھوڑی ہے. پکنے کے بعد کیا پتہ چلتا ہے بھائی کتے کی معذرت کے ساتھ یہ بلی کی بچی, پکنے کے بعد پتہ چلتا ہے, تو کچھ پتہ نہیں ہو, وہ پبلک کھا رہی ہے دبا کے. تو یہ 2 کام ہو سکتے ہیں, لیکن
اب یہ تو گورنمنٹ کرے گی, اتنے بڑے پروجیکٹ تو ہم لوگ نہیں چلا سکتے نا. تو اگر کوئی ایسا پروجیکٹ چلا سکتا ہے تو وہ قوم پر بڑا احسان ہوگا اس کا. بھائی کوئی بڑا آدمی جس کو اللہ نے بڑے وسائل دیے ہوں وہ ایسا پروجیکٹ اپنے خرچے پہ چلا سکتا ہے تو یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی. اس کے لیے چندہ بھی کر سکتا ہے. جو سارے کام اپنے پیسوں سے نہیں ہوتے, آپ رسید بنائیں, ٹرسٹ بنائیں, اور ٹرسٹ میں صرف غریبوں کو کھانا کھلانا ہی رہ گیا ہے آج کل. اور بہت سے ٹرسٹ تو غریبوں کو اپاہج بنا رہے ہیں. پہلے وہ تھوڑی بہت محنت کر لیا کرتے تھے کہ چلو روٹی تو ملے گی, اب وہ فری پھوکڑ میں بیٹھ کے بکرے کھا رہے ہیں, صدقے کے بکرے. تو یہ کام بھی کرو, یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے یار, اپنے خرچے پہ کر لو جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں. تو یہ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں جس کی طرف ہمیں توجہ کی بہت شدید ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. سورہ ملک کی آیات میں سوچ رہا ہوں ختم کر دوں, بہت ہو گیا. آپ لوگ بھی تنگ آ گئے ہوگے یار کیا ہو گیا مولوی صاحب, سورہ ملک کی ختم نہیں ہو رہی آپ سے. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. فرمایا رحمان کے علاوہ ان پرندوں کو کوئی نہیں جو آسمان میں تھامے ہوئے. میں نے پرندوں میں اور ہوائی جہاز میں فرق بیان کیا تھا, بہت سارے فرق اور بھی ہے لیکن آگے چلتے ہیں. ان فرق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہوائی جہاز سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ نظام پرندوں کا ہے. ہوائی جہاز تو خود سے نہیں بنا, ترقی کرتے کرتے خود سے وجود میں آ گیا. تو یہ پرندے میرے بھائی کیسے خود سے وجود میں آ سکتے ہیں؟ رحمان ہے جس نے ان کو بنایا اور وہی ہے جو فضاؤں میں ان کو تھامتا ہے. اور چلو چھوڑو, پھر پرندوں سے آگے نکلتے ہیں. پھر دوبارہ یہ کبھی قرآن میں اور بھی جگہ پرندوں کا ذکر ہے, وہاں چھیڑیں گے, ورنہ پھر آج پھر سارا ٹاپک ادھر ہی ہوگا, سورہ ملک رہ جائے گی. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے قرآن مجید میں دلائل دیتے ہیں پھر دھمکیاں بھی دیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ دھمکیاں کیوں دیتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپشنل نہیں ہے. یہ ہم نے جب اپنے وجود کی, اپنی طاقت اور قدرت کی دلیل دی تو اب یہ تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم اس پہ سوچ کے اللہ پہ ایمان لے آؤ اور انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, یا تمہیں ٹائم نہیں ملا تو چلو کل سوچیں گے, پرسوں سوچیں گے, اور بغیر سوچے دنیا سے چلے گئے. نا 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 نا, اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس پہ غور کر کے ایمان لانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی رکھی ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم, اللہ فرماتے ہیں شرافت سے ایمان لے آؤ اور اعمال اختیار کر لو, ورنہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہے تو کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے؟ جب کوئی نہیں ہے تو تمہیں اس ذات سے ڈرنا چاہیے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا, بتاؤ اگر اللہ رزق روک لے تو کوئی ہے جو تمہیں رزق دے دے؟ یہ جو دنیا کے ماہرین معیشت بیٹھے ہیں رزق تقسیم کر رہے ہیں, جی اتنی کیلکولیشن, اس سال اتنا بجٹ, یہ سب ماہرین معیشت ہوتے ہیں نا, یہ ان کے بجٹ کی کیلکولیشن اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک اللہ آسمان سے بارشیں برساتا رہے. جس دن اللہ نے بارش روک لی تو یہ صرف کیلکولیٹر رہ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ خالی پیلی کے کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا. بھلا کون ہے جن ماہرین پر تم اتنا اعتماد کرتے ہو نا, حکومت سے بھی ڈرتے ہیں, ماہرین معیشت بھی بتاتے ہیں یہ معیشت کو کنٹرول کرنے یہ فارمولا, یہ فارمولا. اور بھائی سب سے پہلا فارمولا ہے اللہ کو راضی رکھو. رزق کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. آپ کہہ سکتے ہیں نافرمانوں کو تو بہت رزق ملتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رزق روک لوں گا, میں نہیں دوں گا. اللہ نے کہا روک سکتا ہوں میں. کنٹرول کس کا ہے؟ میرا ہے. نہیں روکتا, اس لیے نہیں روکتا کہ اس نے سزا کا دن کون سا رکھا ہے؟ آخرت کا. لیکن عقل مند آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور وہ کلی طور پر رزق نہیں روکتا لیکن جزوی طور پہ روک لیتا ہے. جزوی طور پر, کلی اس لیے نہیں کہ سارے انسانوں کو ہلاک کرنا, یہ اس کی حکمت نہیں ہے, اس کے لیے ایک دن رکھا ہے اس نے. جزوی طور پر رزق روکا جاتا ہے. کس طرح سے؟ فرد واحد سے روک لیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سارے اسباب رزق کے موجود ہیں, پھر بھی جاب لیس ہو گیا, روڑے ناپتا پھر رہا ہے. کروڑ پتی آدمی تھا, وہ ہے نا تو شاہوں کو گدا کر دے, اشارہ تیرا کافی ہے. بڑے بڑے بادشاہ زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سب قذافی کے ساتھ دیکھو کیا ہوا,
دنیا کا عیاش آدمی, کروڑپتی آدمی, پیسہ, حکومت, دولت, اپنی عوام نے پکڑ کے مارا ہے اس کو. اس کا جو بیٹا ہے نا شہزادہ, اس کے بارے میں ایک پوری رپورٹ شائع ہوئی تھی, یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا عیاشی کی زندگی اس کی گزری, دولت, ثروت, دنیا کی ہر چیز, لیکن جو اس کا آخری وقت گزرا ایسی کوٹری میں کہ کھانے کو روٹی پہنچانے والا کوئی نہیں تھا اس کے پاس. یہ اللہ کی عادت ہے, چھینتے ہیں تو چھین لیتے ہیں, اور یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ. جب چھینتا ہے اللہ تعالیٰ, چھیننے پہ آ جائے تو چھین لیتا ہے. تو اور بعض دفعہ اللہ رزق ایسے چھینتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دنیاوی لحاظ سے, مگر آپ سمجھتے تھے اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے مجھے دے دی. کبھی نبی نے اپنے لیے زکوٰۃ مانگی کسی سے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ بھائی میں غریب ہوں, بلکہ فرمایا کہ اپنی آل و اولاد پہ زکوٰۃ کو حرام کر دیا اپنے اوپر, کہ زکوٰۃ کا ہم سید پہ زکوٰۃ نہیں لگتی, سید کو زکوٰۃ بولو بھائی نہیں دے سکتے, اپنے لیے ناجائز کر دیا. اور اس میں بھی یہ حکمت ہے, ایک حکمت تو یہ کہ آپ نے اس کو اپنی خاندان کے لیے آر سمجھا, اور ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کی اتنی ترغیب دی ہے کہ اگر آپ اپنے لیے حلال کر دیتے تو غیر مسلم یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ اصل میں اپنے آپ کو غربت سے بچانا مقصد تھا, تو آپ نے اپنی آل اولاد, اپنے رشتہ داروں پر قیامت تک کے لیے زکوٰۃ کو حرام کر دیا کہ میری اولاد میں غریب بھی ہوگا زکوٰۃ نہیں لے گا. یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تاکہ غیر مسلم یہ نہ کہے کہ یہ اپنے لیے ہے. بھائی یہ کوئی امام صاحب چندہ مانگ رہے ہو, ہاں بھائی دیکھو غریبوں کے فضائل بیان کر رہے ہوں, خود بھی غریب ہوں, بھائی غریبوں کا خیال کیا کرو, خاص طور پہ وہ دیندار ہو تو, خاص طور پہ داڑھی پکڑی ہو تو بہت خیال کیا کرو. تو اب اس کی نیت اپنے لیے نہیں بھی ہوگی تو وہم تو آئے گا نا کہ یار لگتا ہے کہ آج کل ان کے حالات صحیح نہیں چل رہے, تو اصل میں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ خود دے دو, لیکن اب بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو غریبوں کو آگے کر کے چندہ گیری ہو رہی ہے. چندہ گیری میری اپنی لغت ہے, گیری کا مطلب کچھ زیادہ آگے, لبرل گیری کا مطلب بہت زیادہ, فنٹر گیری ہوتے ہیں, ایک تو فنٹر ہوتا ہے ایک فنٹر گیری ہے. تو کچھ لغتیں ہم نے بھی خود بھی بنائی ہوئی ہیں, ڈیزائن کی ہیں, اور کراچی میں لغت بنتی ہے. کراچی کی یہ خاصیت ہے کہ یہاں اردو بنتی ہے باقاعدہ. کراچی والے اپنے حساب سے نئے نئے اردو کے الفاظ مارکیٹ میں لاتے ہیں, پھر وہ پورے ملک میں کیا ہوتے ہیں, ایکسپورٹ ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں پھر پوری دنیا میں جاتے ہیں. پتلی گلی, فنٹر گیری, اور بہت سارے الفاظ ہیں, ماموں سنا ہے یہ, زیادہ کوئی کر رہا ہے کہ ماموں, ماموں نہیں بن بھائی, بولتے ہیں نا ارے تو ماموں. اور بھی ہے یہ, اب یہ اس کا ڈکشنری میں نہیں ملے گا آپ کو ماموں کا. ماموں کا مطلب امی کا بھائی. اب میں اپنے چھوٹے بچے کو ماموں بولتا ہوں, وہ نا ایسے گھننا بن کے آئے گا اور ایسی باتیں کرے گا, میں بھائی تو میرا ماموں نہیں ہے. تو یہ الفاظ ہیں جو کراچی میں بنتے ہیں. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, اردو خالص اور خاندانی صرف کراچی کی رہ گئی ہے, انڈیا سے بھی ختم ہو رہی ہے. انڈین کی اردو اچھی ہے, وہ مزہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا, کیونکہ اس میں ہندی کی آمیزش اتنی ہو رہی ہے کہ ان کا لب و لہجہ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. مجھے پوری دنیا میں کوئی بھی کال کرے نا تو میں اس کی اردو سے اتنا اندازہ لگا دیتا ہوں کہ کراچی کا ہے یا نہیں ہے, اتنا مجھے اندازہ لگ جاتا ہے. تو بشرطے کہ بائی بورن کراچی ہو, باہر سے آیا پھر کراچی کی, وہ پھر مزہ نہیں آئے گا, وہ پھر تھوڑا بہت دکھائے گا اپنا جو ہے نا کہ بھائی کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل وہ گھمائے گا. کچھ پٹھان ایسے ہیں جو ہم نے دیکھا یہیں پیدا ہوئے, وہ یہی والی اردو بول رہے ہیں بالکل. تو کچھ پنجاب کے لوگ یہیں پیدا ہوئے وہ بول رہے ہیں, لیکن یہاں اس کے لیے یہاں پیدا ہونا ضروری ہے. یہ فیسلٹی اللہ نے صرف لوگوں کو دی ہے جو یہاں پیدا ہوئے ہوں. کہیں اور پیدا ہو کے آ گئے ان کو فرشتے نہیں مانتے, بولتے ہیں نہیں بھائی, وہ فرشتہ بولتے ہیں نہیں, وہ بات نہیں آ رہی, وہ مزہ نہیں آ رہا. تو اچھا خیر کیا ہے یار, کیا یہ بیان چل رہا ہے, درس قرآن ہے بھائی یہ ہے. وہ جو میں بات کیا کر رہا تھا, پرندوں کی بات تو تھی, آگے کیا ہو رہا تھا, رزق کی بات چلی تھی. ہاں میں یس کر رہا تھا, دیکھو بعض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, 40 دن, مگر اس کے باوجود طبیعت میں کیا ہے, غنا. کبھی اپنی امت پر زکوٰۃ کو کیا, اپنی اولاد پہ زکوٰۃ کو کیا کر دیا, حرام. خود بھی زکوٰۃ نہیں لی کبھی. گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے
کچھ کھانے کو ہے؟ ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو، ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کھانے کو تو ہوگا، ہماری مرضی کا بھی ہے یا نہیں ہے. جبکہ نبی آ کے کیا پوچھتے تھے؟ کچھ ہے بھی یا نہیں. اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. بسا اوقات آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے کہ بھائی شام تک ویسے ہی کچھ نہیں کھانا تو ثواب کیوں ضائع کرو، بھائی روزے کی نیت کر لو، آج روزہ ہے. لیکن آپ کی طبیعت میں غنا کتنا، سوچ کتنی بلند، پوری دنیا پہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. صحابہ کا بھی یہی حال تھا، بڑے بڑے بزرگان دین. ہم لوگ کیا بزرگ ہوتے ہیں، اس لیے میں بزرگوں کی بار بار باتیں بتاتا ہوں. بال لوگ یہاں بزرگ ہیں ہی نہیں، بزرگ لیس ہیں وہ. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں بھائی، باپ کے فضائل وہ بیان کرے گا جس کے ابا. کیا خیال ہے؟ تو جیسے جسمانی ابا ہوتے ہیں اسی طرح روحانی ابا کا ہونا بھی ضروری ہے. بعض لوگوں کے اب تک میں مطالبے کر کر کے تھک گیا کہ تم اپنے روحانی باپ دادا کا نسب نبی تک بتا دو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں امام بخاری ہمارے روحانی باپ ہیں. ارے امام بخاری سے ڈائریکٹ تم پیدا ہو گئے کیا؟ درمیان میں کوئی نہیں آیا کیا؟ وہ ایک صاحب، یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ کسی سے پوچھے تمہارے ابا کا نام، اب وہ کہہ رہے کہ نوح علیہ السلام. تو بھائی نوح علیہ السلام تو سب کے ابا ہیں آگے ان کی نسل میں پورا بتاؤ نا. یا یہ کہہ دو ہیں مگر مجھے نام یاد نہیں ہے، تو مجھے باپ دادا پردادا تک نام یاد ہیں. تو یہ جسمانی نسب میں تو یہ چل جائے گا، کس کو یاد ہوتا ہے دادا کا. لیکن روحانی نسب میں ایسا نہیں چلتا، کیونکہ اگر آپ کا سلسلہ سند متصل کے ساتھ نبی تک نہیں ملتا تو آپ قابل اعتماد نہیں ہے. کیونکہ یہ علم کتابوں کے ساتھ سینہ بسینہ چلا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کیا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی صحابہ کو کتاب سکھائیں گے. خود سے صحابہ نے کتابوں سے قرآن نہیں سمجھا، نبی سے سیکھا ہے. تو تابعین نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے. تابعین ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے سمجھ سکتے تھے؟ صحابہ نہیں جب سمجھ سکتے تھے تو تابعی کیسے سمجھتے؟ انہوں نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے. پھر تبع تابعین نے کس سے سیکھا؟ تابعین سے. پھر ان کے بعد تبع تابعین سے. تو یہ پوری سند متصل کے ساتھ آج تک سلسلہ چلا آ رہا ہے. ذرا بھی کہیں ڈسکنیکٹ ہو گیا تو وہ اہل سنت والجماعت سے باہر، چاہے وہ کتنے قرآن و حدیث کے لیبل لگا لے. صرف قرآن و حدیث کا لیبل کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو یہ نہ کہتے کہ یہ نبی سکھائیں گے ان کو. نبی کیا قرآن و سنت سکھا رہے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر تابعین کو صحابہ سکھا رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا کہ وہ مدرسے میں نہیں پڑھے. بھائی وہ مدرسے میں پڑھے ہیں. مدرسے کا یہ اینٹوں کا نام نہیں ہوتا مدرسہ. مدرسے کا مطلب ان کے مشائخ ہیں جن سے انہوں نے کئی سال ان کے سامنے دوزانوں بیٹھے ہیں. پھر ان مشائخ کے مشائخ ہیں، ان کے مشائخ. اور یہ سلسلہ کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن میں مشہور سلسلہ امام حنیفہ کا جو سب سے مشہور سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے استاذ تھے حماد الکوفی، جو بخاری کے راویوں میں سے ہیں اور بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں. حماد الکوفی کے استاذ کون تھے؟ ابراہیم نخعی، جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں. بہت بڑے تابعی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. ابراہیم نخعی کے استاذ سے علقمہ اور اسود، جو عبداللہ بن مسعود کے خاص ترین شاگردوں میں سے تھے، جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، علقمہ اور اسود. اور عبداللہ بن مسعود کس کے شاگرد؟ نبی کے. صرف ایسے ہی نہیں کہ نبی کی زیارت، دن رات نبی کے ساتھ رہنے والے. اتنا مضبوط سلسلہ تھا، پھر لوگوں نے ان کے علم کو معتبر مانا ہے. ورنہ امام حنیفہ بھی اٹھ کے بیٹھ دیتے میں قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتا ہوں بس. لوگوں نے کہا ایسے نہیں چلے گا. آپ کو یہاں بٹھایا کس نے؟ تو امام ابو حنیفہ کہہ سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو تیار کیا ہے. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ابن مسعود نے نبی کی زیارت کر لی، نا 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 نا. اتنا اعتماد کیا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ابن مسعود کو باقاعدہ کوفہ میں بٹھایا مفتی بنا کے کہ تم لوگوں کو قرآن و سنت پڑھاؤ گے، مسائل بتاؤ گے. حضرت عمر نے بٹھایا ان کو. اور اس لیے کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ ان پر کس نے اعتماد کیا؟ نبی نے. علم سے بھرے ہوئے جب آیا کرتے تھے نا مدینہ، حضرت عمر احترام میں کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ کنیف ملئ علما، چھوٹے سے قد کا آدمی علم سے بھرا ہوا. تو ایسے شخص کے شاگردوں پر لوگوں نے اعتماد کیا. عبداللہ بن مسعود کے ساتھ دن رات گزارے ہیں علقمہ اور اسود نے، صبح و شام ان کے ساتھ. ورنہ حدیثیں تو اس زمانے میں بہت تھیں، بس صرف حدیث کا نمبر یاد کر لیتے.
سند یاد کر لیتے کافی تھا. نا 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 نا, صبح و شام کس کے ساتھ؟ ابن مسعود کے ساتھ, صبح و شام. اور بھی صحابہ کی زیادہ صحبت ابن مسعود کی. تو پھر علقمہ اور اسود کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی, انہوں نے بہت زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارا, ان سے سینہ بسینہ علم سیکھا, اور انہوں نے ابراہیم نخعی پر اعتماد کر کے ان کو اپنا جانشین بنایا, نائب بنایا باقاعدہ, کہ یہ ہمارے بعد ہماری نیابت کریں گے. اور ابراہیم نخعی کے بہت سارے شاگرد, مگر ان میں سب سے زیادہ جو ان کے ساتھ رہے ہیں وہ حماد الکوفی ہیں. تو ابراہیم نخعی کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے حماد الکوفی کو نائب کیوں بنایا؟ کہ انہوں نے سب سے زیادہ صحبت اٹھائی ہے کس کی؟ ابراہیم نخعی کی. اور حماد الکوفی کے سینکڑوں شاگرد, مگر حماد الکوفی کے سینکڑوں شاگرد میں سب سے زیادہ صحبت اٹھائی ہے امام ابو حنیفہ نے. تو ان کے جانے کے بعد لوگوں نے کس کو امام بنایا؟ تو یہ سینہ بسینہ صحبت ہے, یہ ڈیجیٹل لائبریریوں پہ نہیں چلتا مدار. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. آپ کو بٹھایا کس نے یہاں پہ فتویٰ دینے کے لیے؟ کون ہے جس نے اعتماد کر کے آپ کو سند دی کہ میرے بعد یہ ہے؟ پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ اس کو بنا رہے ہو تو آپ کو کس نے بنایا؟ وہ کہے گا مجھے اس نے بٹھایا. پھر اس سے پوچھا جائے گا اس کو کس نے بٹھایا؟ وہ کہے گا مجھے اس نے بٹھایا. یہ سلسلہ کہاں تک جانا چاہیے؟ نبی تک. آج اس کو ختم کر دیا, بس کوئی حدیث کا حوالہ پیش کر دے, جو مرضی اس کی اٹھا کے تفسیر کرے. لوگ کہتے ہیں وہ حدیث سے بات کر رہا ہے اور وہ پھینک رہا ہے. صحیح ہے نا, وہ حدیث سے بات کر رہا ہے اور وہ, میں مانتا ہوں کہ اس سلسلے میں بہت سے پھینکو بھی ہیں, لیکن پہلے سلسلے سے جڑنا ضروری ہے, پھر اس میں پھینکوؤں کو بغیر پھینکوؤں سے الگ کرنا پڑے گا. جیسے میڈیکل کالج میں ڈاکٹر سے علاج کے لیے, جو آپ علاج جب کرتے ہو تو اس کے لیے پہلے ایک طبقہ چھانٹی کرنا پڑے گا کہ میڈیکل سائنس سے فارغ ہونا ضروری ہے میڈیکل کالج سے. پھر اس میں آپ دیکھو گے کہ اس میں فراڈی کون ہے اور صحیح ڈاکٹر کون ہے. جو اس سے فارغ ہی نہیں ہوا وہ تو اس کھاتے میں آتا ہی نہیں ہے, تو پہلی شرط ہی ختم ہو رہی ہے. تو جتنے انجینئر, پروفیسر اور اس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ پہلی شرط میں ہی اہل حق کی جماعت سے خارج ہو رہے ہیں. ان سے میں سوال کر رہا ہوں, اپنے مجھ سے لوگ کہتے ہیں اپنے بزرگوں کو کا دفاع کرتے ہو, لوگ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کیا ہو مناظرہ کرو. یہاں ایک صاحب تھے, انہوں نے فتویٰ دیا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. میں نے کہا کہ نہیں 3 ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا وہ قرآن ہوتی ہے اس میں نے کہا لے آؤ میرے سامنے, لائیو کیمرہ لگا دو. میں سیدھے سیدھے لوگوں سے ہی کہتا ہوں میرے سامنے بٹھاؤ, لائیو کیمرہ لگاؤ, میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا کہ 3 ہوتی ہیں. لائیو کیمرہ میں اپنے چینل سے بھی چلاؤں گا, آپ اپنے چینل سے بھی چلاؤ, کھلی اجازت ہے, کوئی کاپی رائٹ نہیں, چلاؤ. تو جب ان سے میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا پہلے اپنے اکابر پہ آ جاؤ, اکابر کا مناظرہ کرتے ہیں کہ تمہارے اکابر ہم ثابت کریں گے مشرک تھے, گمراہ تھے, یہ تھے وہ تھے وغیرہ وغیرہ. وہ جان چھڑانے کا طریقہ ہوتا ہے. میں نے کہا میں اکابر پہ بھی مناظرہ کروں گا ایک شرط کے ساتھ کہ تم پہلے اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرو, میں تمہارے اکابر کی خامیاں نکالوں گا, تم ہمارے اکابر کی خامیاں نکالنا. کیا خیال ہے؟ پھر مزہ آئے گا لڑنے میں. تم اپنے اکابر ہی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو ایک طرفہ جنگ نہیں ہوتی. ایک آدمی کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا ابا شریف آدمی نہیں تھا, ہے بھائی, تو اس کا جواب کیا ہے کہ میں اس کے ابا کو کہوں گا نا کہ ٹھیک ہے اگر میرا ابا شریف نہیں ہے تو تیرا بھی شریف نہیں ہے, تاکہ بےزتی ہو تو دونوں کی برابر ہو نا. تم اپنے ابا کو مارکیٹ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہو اور ہم اپنے ابا کی دفاع میں لگے رہے, تو یہ جنگ, یہ مناظرے کا طریقہ نہیں ہوتا. ابا جب کھیلیں گے تو آپ اپنے ابا کا نام بتائیں, میں بتاؤں گا کہ میرے ابا اللہ نہ کرے اگر چوری کا الزام لگتا ہے تو تمہارے ابا ڈاکو تھے, پھر مزہ آئے گا لڑنے میں. آپ ہمارے اکابر پہ کیچڑ اچھالتے ہیں مگر اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ اس کی علامت ہے آپ کا تو اہل سنت میں داخل ہی نہیں ہے, آپ کا تو سلسلہ ہی نہیں ہے. اب 15ویں صدی کی پیداوار ہیں آپ. کوئی سلسلہ ہو, باپ ہوتا ہے تو باپ سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, اس کی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے, اور اگر کہیں غلط فہمی ہے تو اس کا دفاع بھی کیا جاتا ہے. ہم نے کب کہا ہمارے اکابر دودھ سے دھلے ہوئے تھے, کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے بھائی, لیکن تھے. صحیح ہے نا, نسب ہے ہمارا روحانی, نبی تک پہنچتا ہے سلسلہ, ان میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں, غلطی کو ہم غلط کہیں گے. اور اگر کچھ غلطی نہیں ہے مگر آپ ہٹ دھرمی میں اس کو غلط کہہ رہے ہو تو ہم اس کا دفاع بھی کریں گے, کیونکہ جس کا باپ ہوتا ہے اس کا دفاع بھی اولاد کرتی ہے. اور جس کمبخت کا باپ ہی نہ ہو, ڈائریکٹ امام بخاری اس کے باپ ہو, اس کے بابے وہ ہوں جو کتابیں رکھی ہوئی, کہہ رہے میرے بابے یہ ہیں جو کتابیں رکھی ہوئی نا بخاری مسلم. ارے بخاری مسلم کے بعد تمہارے خاندان میں کوئی روحانی باپ پیدا ہی نہیں ہوا. وہ امام بخاری تو صدیاں ہو گئی بھائی ان کو دنیا سے گئے ہوئے. تو یہ ان باتوں کا جواب بھی محترم پی جائیں گے. صحیح ہے نا, کوئی جواب نہیں آئے گا اس کا. خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار.
تو میں نے ان سے کہا کہ وہ طلاق ثلاث پہ کہہ رہے تھے نا پہلے اپنے اکابر, میں نے کہا ٹھیک ہے اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرو اور یہ لکھ کے دینا کہ یہ میرے بزرگان دین ہیں جو میرے مسلک پہ تھے, پھر میں بتاؤں گا ان کی کیا کیا بدماشیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ فوراً کہہ دیتے ہیں جب نکالو نا عبارت تمہارے والے نے یہ لکھا, کہہ رہے ہم اس کو مانتے ہیں. نہ آیا تو ہمارے بزرگوں میں فلاں تھے جو جلال الدین کے دور میں جلال الدین کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے. ہر دور کے فتنے میں جو اس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہونے والے بزرگان دین تھے ان میں سے سینکڑوں کی لسٹ ہم پیش کر سکتے ہیں. آپ ایک کی لسٹ بھی پیش, ایک بندے کا نام نہیں بتا سکتے, اور جس کا بتاؤ گے تو بحث کے دوران اس سے دستبرداری کا اعلان کر دو گے. میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, ٹھیک ہے. خاندانی لوگوں کے باپ دادا ہوا کرتے ہیں اور ان کے بزرگ ہوا کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب بزرگ ہوتے ہیں تو ان کا دفاع بھی ہوتا ہے. ہاں غلط چیز میں دفاع ہم کے قائل نہیں ہے, غلطی ہوئی ہے. ہم نے تو اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی کئی مسائل کو غلط قرار دیا ہے, جن سے میں بیعت تھا, جن کی صحبت میں رہا ہوں, اور ان کی زندگی میں غلط قرار دیا. ہم طالب علم تھے, ہم نے کہا حضرت آپ نے یہ مسئلہ غلط لکھا ہے, انہوں نے فوراً رجوع کا اعلان کیا, اس کو نکال دو اصل فتاوی سے. اور جو ان کی زندگی میں نہیں تو ان کے انتقال کے بعد ہم نے کہا کہ بھئی یہ حضرت سے غلطی ہوئی ہے, ہمارا ظرف ہے, یہ آپ کا ظرف نہیں ہے. آج بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بعض مسائل سے ہم اتفاق نہیں کرتے, ہر چیز میں ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ان کو صحیح کہتے ہیں, لیکن یہ فخر ہے کہ ہمارے, دیکھو غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے, لیکن اس پہ فخر ہے کہ ہمارے ہاں بزرگ ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں, تمہارے ہاں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ. ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا ایسے ہی کسی بندے کے ساتھ کہ اولیاء اللہ کے فضائل پر بات کرنی ہے, آج ٹی وی چینل میں بلایا تھا مجھے, تو وہ ایک بریلوی بھی بیٹھے ہوئے تھے نا میرے ساتھ بزرگ ان کے یہاں بھی ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے ان لوگ کے یہاں بزرگ نہیں ہوتے, بیچارہ کیا ولی اللہ پہ بات کرے گا. تو وہ مجھے ان بریلوی عالم کی بات پہ بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا یار بات بڑی خاندانی کی ہے. اس نے کہا ان کے یہاں ولی اللہ مارکیٹ سے شارٹ. جتنے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہندوستان میں, ان کے تو سب کی عبارتوں میں کیڑے نکال کے ان کو کسی کو مشرک, کسی کو بدعتی, کسی کو گمراہ, کسی کو کیا قرار دے دیا, تو سارے ہی غلط ہو گئے. تو بچا کون بھائی؟ ہندوستان میں تبلیغ کس نے کی؟ یہ اتنے سارے مسلمان کیا کیا زمین سے اگے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے؟ تو میں نے کہا یار ان سے ہمارے بھی بریلوی حضرات سے کچھ چیزوں میں اختلاف ہے, لیکن اس نے یہ بات بڑی خاندانی کی. ان کے ہاں بزرگ دیوبندیوں میں بھی ہوتے ہیں, بریلویوں میں بھی ہوتے ہیں, اور اہل حدیث میں بھی جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ بھی ہمارے بزرگوں کو ہی بزرگ مانتے ہیں. وہ صرف فروعی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں. لیکن کچھ طبقہ ایک ایسا آ گیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں, اہل حق بزرگوں کو, لیکن وہ اہل حق ہیں کون؟ وہ 3-4 کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ بھی اس دور کے 3-4 ملیں گے جنہوں نے تھوڑا سا ان کا اکرام کیا, محبت سے گلے میں لگا لے, چائے وے پلا دی ان کو, کیونکہ کوئی عزت دینے کے لیے بزرگوں میں تیار ہی نہیں ہے. تو 2-4 نے عزت دے دی تو وہ اب بزرگ میں الحمدللہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ چلو آپ تو آؤ نا, وہ شکر اللہ کا 2-4 تو آئے ہمارے پاس بھی, ٹھیک ہے نا, شکر ادا کر رہے ہیں اس پہ. تو بھائی ہمارا یہ نظریہ ہے, اللہ یہ جو ہندوستان میں بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں, اہل اللہ گزرے, اولیاء کرام گزرے, سارے بزرگ تھے. ان کے مرنے کے بعد جو ان کی قبروں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کی تعلیمات نہیں تھی, یہ قبر پرستی انہوں نے نہیں سکھائی. اور ان کی کتابوں میں جو کچھ ملتا ہے, تو جو توحید پرست ہوتا ہے اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو تو شریعت کا حکم ہے کہ اس میں اگر اس کا صحیح مطلب نکل سکتا ہے تو صحیح مطلب نکالو اس کا, خام خامے غلط مطلب پہ نہ لے کے جاؤ جب تک صحیح ہاں جو بندہ ہی ٹھیک نہ ہو پھر اس کی غلط بات کا غلط مطلب لیا جائے گا. بندہ ٹھیک ہے تو شریعت کہتی ہے جب تک اس کی بات کی توجیہ ممکن ہے, اس کا کوئی صحیح مفہوم نکالا جا سکتا ہے, تو آپ اس کو غلط مطلب پہ نہ لے کے جائیں. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان کیا, اس میں بتایا کہ امام ابو حنیفہ کی کرامت تھی کہ وضو کے پانی سے ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے. اس پہ وہ مشہور زمانہ فتنہ نے باقاعدہ قہقے لگا کے ہنسا ہے. وہ اتنے بڑے عالم جن کی حرمین کے ائمہ ان کا احترام کرتے ہیں, ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ وقت پہلے انہیں درس دیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے, جس میں مسجد نبوی کے امام بھی اس درس میں شریک اور مسجد حرام کے امام بھی, اور عرب کے بڑے بڑے علماء. 5 سال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مکہ اور جدہ کی جو کمیٹی ہے نا, جس میں کئی ممالک کے علماء ہیں, ان کے سربراہ تھے. اور سعودیہ کے جو مکہ کے رئیس تھے وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب تھے. عرب کسی کو اپنا امیر اتنے آرام سے تسلیم نہیں کرتے. عرب میں عصبیت بہت ہے, لسانیت بہت ہے.
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے تقوی اور علم کا لوہا منوایا ہے, مانا ہے انہوں نے کہ بھائی یہ اس معاملے میں امیر ہے. اس کا ایک انجینئر مذاق اڑا رہا ہے اتنے بڑے عالم کا, اور ہنس رہا ہے تکبرانہ ہنسی کے ساتھ. تمہاری اوقات کیا, تم ان کے ٹخنے کے برابر نہیں ہو. اور نیچے میں نے لوگوں کے کمنٹس دیکھے, سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ لگے رہو ان مولویوں کو لگام دے کے رکھو. تو بھائی آپ جاہل ہو, یہ کرامتاً ممکن ہے کہ کسی کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جائے, کرامت ہے. کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. تو بہت سارے علماء سے ایسی کرامتیں منقول ہیں. تبھی میں کہتا ہوں سامنے ایک دفعہ بٹھا دو, ایک دفعہ بٹھا دو. میں امام بخاری کی کرامتیں نکال کے دکھاؤں گا. فضائل اعمال کے جن واقعات پر تم ہنستے ہو نا, لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو فضائل اعمال کا, میں بتاؤں گا انشاءاللہ فضائل اعمال کی یہ کرامتیں کن کتابوں میں ہیں. صحیح ہے نا؟ ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑاؤ تم, ان میں بہت سے محدثین ہیں. تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو تمہیں بخاری مسلم سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. تمہیں پتہ ہی نہیں کم بخت, تمہیں کرامت کا مطلب ہی نہیں پتا کرامت کیا ہوتی ہے. کرامتوں کا وجود تو قرآن سے بھی ثابت. دیکھو یہودی اسی وجہ سے حضرت مریم کو زانی کہتے ہیں کہ بغیر شوہر کے اولاد نہیں ہو سکتی. وہ بھی اسی طرح ٹھٹھا کر کے ہنسا کرتے تھے, یہ کیسے ممکن ہے بھائی بغیر شوہر کے عورت کے اولاد ہوگا ہی نہیں, نہیں یہ زانیہ ہے معاذ اللہ. اللہ نے دلائل معجزے قائم کر دیے. یہودی آج تک حضرت مریم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو بھائی. جبکہ اللہ کہہ رہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جب آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے تو عورت کو شوہر کے بغیر بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو ثابت کرے. اللہ نے ثابت کیا. حالانکہ حضرت مریم پیغمبر بولو بھائی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ ایک کرامت وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا, اس کا انکار کفر ہے, اور ایک کرامت وہ ہے جو قرآن کے نزول کے بعد گزری, تو قرآن اس کا ذکر کیسے کرے گا بھائی؟ تو وہ اگر باوثوق ذرائع سے پہنچی ہے تو ماننا پڑے گا, باوثوق ذرائع سے نہیں پہنچی تو انکار کر. تو آپ اس پہ تو بحث کریں کہ یہ واقعہ جس نے بیان کیا وہ سچا تھا یا جھوٹا, اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی. یہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ابن حجر کا یہ شخص کبھی مذاق نہیں اڑائے گا, کیونکہ علامہ ابن حجر شافعی کا مذاق اڑایا تو آپ کو علم حدیث سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. جتنے بڑے بڑے آج کل محدثین پیدا ہو رہے ہیں نا جو حدیث کو صحیح اور ضعیف کہتے ہیں, یہ سارے علم حدیث میں حافظ ابن حجر کے محتاج ہیں. علامہ البانی کی جتنی تحقیقات ہیں ساری حافظ ابن حجر سے لی ہوئی ہیں. انہوں نے بہت کچھ ابن حجر کی تقلید میں کیا ہے. انہوں نے, وہ شافعی بھی تھے, ساری دنیا کو پتہ ہے شافعی مسلک کو فالو کرتے تھے وہ. انہوں نے بھی ایسی کرامتیں ذکر کی ہیں. ان کا کبھی مذاق, جہاں کسی عالم دیوبند کا یا بریلوی عالم کا نام آ جائے گا ان کو مذاق اڑانے کا موقع. تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ دکانیں چلا رہے ہیں, آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے. یہ بزرگوں کی کرامتیں ہر دور میں ہوئی ہیں, اس دور میں تو زیادہ ہوتی تھیں. تو نبی نے فرمایا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہیں, تو اللہ اپنے کسی نیک بندے کو یہ گناہ دکھا دے تو اس میں کیا رہ جائے بھائی؟ حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر تھی لیکن ان کو وحی ہو رہی ہے. اوحینا الی ام موسیٰ نرضعیہ, اللہ کہہ رہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو بتایا, وہ الہام کیا کہ اس کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب خوف پیدا ہونا کہ فرعونی قتل کر دیں گے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, ڈرنا نہیں غم نہ کرنا. یہ الہام پیغمبر کو ہو رہا ہے, غیر پیغمبر کو. عورت تو پیغمبر بن ہی نہیں سکتی. اور ایسا پکا الہام تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, اے موسیٰ کی ماں غم نہ کرنا, ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے اور اسے پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. اور پھر حرمنا علیہ المراضع, فرعون کے محل میں دودھ حرام ہو گیا اس کے اوپر. وہ بچے کو واپس گھما کے لے کر آئی, ماں کی چھاتیوں سے منہ لگایا, دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین ہو جائے ان وعد اللہ حق, ان کی اللہ کا وعدہ سچا ہے. پتہ چلا الہام اتنا طاقتور تھا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کس کی طرف سے ہے, من جانب اللہ. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ غیر نبی کو ایسا الہام ہو سکتا ہے جس میں اس کو یقین ہو جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ الہام کا سلسلہ ختم ہو گیا, اس پہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو. آپ ممکن ہے آپ ایک حدیث پیش کر دو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اگر کسی پہ الہام ہوتا, محدثون ہوتے تو وہ عمر ہوتے.
کیا خیال ہے؟ وہ کون ہوتے؟ عمر. تو اس الہام سے وہ الہام مراد ہے جس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہو رہا ہو. شرعی مسائل اب الہام سے ثابت بولو بھائی نہیں ہو سکتی. پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ آج بھی الہام ہو سکتا ہے. آپ خود بار بار کہتے ہیں کہ اجماع یہ حجت قطعیہ ہے. کوئی ایک عالم ایسا نہیں گزرا جس نے اس 1400 سال میں جس نے یہ کہا کہ اب الہام کا دروازہ بند ہو گیا. ہاں دو چیزیں ہیں الہام میں کہ اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. شرعی مسئلے کے لیے قرآن و سنت دیکھنا پڑے گا. یعنی کوئی کہے مجھے الہام ہوا ہے کہ جی وہ داڑھی کاٹ لوں, تو یہ الہام معتبر نہیں ہے, یہ شیطانی الہام ہے. نمبر 2, الہام جس پر ہو رہا ہے اس کو اگر اللہ کی طرف سے ایسے قرائن مل گئے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے, تو اس کے حق میں حجت ہے, دوسرے کے حق میں حجت, کیونکہ ہمیں کیا پتا سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اگر وہ کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا, بیان کرنے والا بھی ثقہ ہے اور جس کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کو بھی امت ولی اللہ مانتی ہے. امام حنیفہ کو تو آپ بھی ولی اللہ مانتے ہو, ساری دنیا مانتی ہے. تو پھر بلا وجہ انکار کرنا اور انکار کرتے ہوئے مذاق اڑانا, اور ایسے موقع پہ مذاق اڑانا کہ اس کو نقل ایک ملک کے ایک بڑے نامور عالم کر رہے ہیں جن کو پوری دنیا مانتی ہے, تو یہ آپ کے فرعون اور متکبر ہونے کی دلیل ہے. اور ایسے لوگ جب اوپر جاتے ہیں اتنی اسپیڈ کے ساتھ اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے کرنا شروع کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو الہام بھی ہوئے ہیں, بزرگوں کی کرامتیں بھی ہوئی ہیں. ایک صاحب کہنے لگے وہ فلاں نے بزرگ نے کشتی فلاں کی پار لگا دی تھی. میں نے کہا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پار لگائی تھی کشتی اور ان بزرگ کو ذریعہ بنایا, تو اللہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. جب اللہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں, سلیمان علیہ السلام کے محل میں ایک بزرگ نے کہا تھا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت اٹھا کے لے آؤں گا, تو کشتی یہاں سے وہاں کرنا زیادہ مشکل ہے یا ملکہ سبا کا اتنا موٹا تازہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کے یہاں لانا مشکل ہے؟ تو کیا وہ مشرک ہو گئے تھے؟ ارے سلیمان علیہ السلام کے دور میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ ایک جن نے بولا کہ میں لے آؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا, اور یہ کہا اور تخت حاضر. تو یہ شرک ہو گیا. اگر یہ شرک ہے تو قرآن شرک کو کیا کر رہا ہے؟ پروموٹ کر رہا ہے. تو بھائی ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ بزرگ نے یہ کام کس نے کیا؟ اللہ نے. ہاتھ کس کا استعمال ہوا؟ بزرگ کا. تو ایسے ہی کوئی توحید پرست بزرگوں, ان کے بارے میں کسی توحید پرست نے لکھا ہو کہ انہوں نے فلاں کی کشتی پار لگا دی تھی اور اس کا مقصد یہ ہو کہ لگائی اللہ نے تھی, ہاتھ کس کا استعمال ہوا؟ ان کا. تو یہ عین ممکن ہے. اس پہ کلپ بنا کے لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کرنا اور توحید کا ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرنا, اس سے بیوقوف لوگ الو بن جائیں گے. جو پڑھے لکھے ہیں, جو واقعی توحید کی حقیقی اور کرامت, توحید اور معجزے میں فرق جانتے ہیں, وہ اس سے الو نہیں بنتے. ہاں یہ ضروری ہے کہ ایسے واقعات مستند ذرائع سے ملنے چاہیے, تو آپ ان کی سند پہ بحث کریں. واقعہ کی نفی کر دینا اور مذاق اڑا کے, یہ آپ کے بیوقوف ہونے کی, جاہل ہونے کی دلیل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اس میں مجازن غیر اللہ کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے کہ فلاں نے کر دیا. جیسے جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے ایک بیٹا, اللہ نے مجھے بھیجا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تجھے ایک بیٹا گفٹ کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. لیکن اللہ چونکہ جبریل کی پھونک کے ذریعے دے رہے ہیں, تو جبریل نے نسبت کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف. تو ایسے ہی بعض دفعہ کتاب کے مؤلف لکھ دیتا ہے کہ فلاں بزرگ نے کشتی پار لگا دی, تو ان کی نیت یہ نہیں ہوتی, ان کی نیت ہے اللہ نے لگائی ہے, لیکن ہاتھ اللہ نے ان کا استعمال کروایا ہے, تو اس لیے مجازن نسبت ان کی طرف. اب اگر کوئی سمجھے کہ انہوں نے اپنے ارادے سے یہ کام کیا تو وہ تو کافر ہے, لیکن کوئی سمجھے کہ اللہ نے کیا ہے تو وہ کافر نہیں ہے, عین توحید پرست ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل ہے کہ اللہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے بھائی. تو عیسائی یہیں سے تو گمراہ ہوئے. انہوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے تو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور یہودی انہوں نے ان معجزوں کا انکار کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں بے اعتدالی کا شکار ہوئے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا کیونکہ ان کے پاس توحید کی اینک نہیں تھی, سمجھ رہے ہو, اور یہودیوں کے پاس بدگمانی والی اینک تھی, وہ ہر ایک کو بدگمانی سے دیکھتے تھے. انہوں نے حضرت مریم کو کہا کہ بغیر شوہر کے بیٹا نہیں ہو سکتا,
انہوں نے ان پہ زنا کی تہمت لگا دی, اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, انہوں نے ان کو شعبد باز کہہ دیا, جادوگر کہہ دیا. یہ دونوں غلو کا شکار تھے. اسی طرح کا غلو آج بھی امت میں موجود ہے. دو انتہائیں ہیں, ایک کرامتوں کا بالکل منکر, اور دوسرا ایسا کرامتوں کا قائل کہ ان کے ہاں جب تک کرامت نہ ہو تو بزرگی مانی نہیں جاتی, اور ہر قصہ, ہر من گھڑت روایت اٹھا کے وہ بھی بطور کرامت کے پیش کر دی جاتی ہے. یہ دو انتہاؤں سے بچ کے جو اعتدال کا راستہ ہے وہ وہی ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. یہ کرامت اگر مستند ذریعے سے پہنچی ہے, بیان کرنے والا ثقہ ہو, مستند ہو, اس کو مانا جائے گا, اس کا بلا وجہ انکار نہیں کیا جائے گا. اور اگر مستند ذریعہ نہیں ہے تو بھائی پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہو بھی سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا. دونوں امکان ہیں بھائی, ہو سکتا ہے ہوا, ہو سکتا ہے نہ ہوا. تو پھر وہی بات وہیں سے وہیں آ کے آج کھچڑی پک گئی ہے بیان میں. چلو بھائی, کیا چل رہا تھا؟ بس ابھی ویسے بھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غربت میں وقت گزارا, مگر اپنے آپ کو کیا سمجھا؟ غنی. تو بعض دفعہ اللہ رزق ایسے دیتے ہیں جیب میں دھیلا نہیں ہے, لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند میں ہوں. دل خوش ایسے ہو جاتا ہے جیسے سب کچھ ہے میرے پاس. یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا, بھلا کون ہے جو تم سے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے. ان الکافرون الا فی غرور, فرمایا یہ نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا امن ھذا الذی, وہ کیا ہے بھائی آیت, افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. قرآن جب دلائل کے انبار لگاتا ہے نا, قرآن نے اس سورہ ملک میں کیا کہا, زمین کو بچھونا بنا دیا اس نے تمہارے لیے. کیسے بچھونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل جگہ نہیں ہو سکتی. اس کی کشش بھی اتنی ہے کہ نہ آپ زمین میں دھسنا شروع ہوتے ہو, نہ اتنے ہلکے کے ہوا میں. چاند پہ آپ چلے جاؤ نا, چاند پہ آپ ایک قدم اوپر رکھو گے تو اوپر سے بلڈنگز, ابھی بینک کی بلڈنگ سے گھوم کے واپس آؤ گے نیچے, ٹھیک ہے نا, اوپر ہی جا رہے ہو, پھر بہت ہلکے ہو جاؤ گے آپ. اور اگر سورج پہ چلے جاؤ, بالفرض سورج میں آگ نہ ہو اور زمین ہو, تو آپ کا وزن اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کے گردے پھیپڑے نکل کے سارے زمین سے چپک جائیں گے. آپ ہوگے کھڑے ہوئے مگر لگو گے بیٹھے ہوئے. صحیح ہے نا, ہوگے کھڑے ہوئے مگر لگو گے. ہمارے ایک دوست سے بہت چھوٹا قد تھا, ہم نے کہا یار تمہارے ساتھ کوئی عجیب واقعہ ہوا؟ کہہ رہے یار میرے ساتھ روزانہ عجیب واقعات ہوتے ہیں. کہہ رہے میں پاسپورٹ آفس کی لائن میں لگا ہوا تھا, میرا نمبر ہی نہیں آ رہا. تو میں پھر چیخا, میں نے کہا مجھے کب دے گا؟ اس نے کہا پہلے کھڑا تو ہو بھائی, بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ تو وہ خود اپنے بارے میں بڑے دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے. تو ہم چاند سورج پہ چلے جائیں تو گڑتے چلے جائیں گے. تو بچھونا کا مطلب جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے ہر لحاظ سے, بھائی مچھروں سے بچنے کا بھی انتظام, ٹیمپریچر بھی صحیح ہو, پنکھے کے بالکل نیچے نہ ہو کہ نزلہ ہی ہو جائے, بالکل اتنا کنارے پہ بھی نہ ہو, ہر لحاظ سے اللہ نے زمین کو انسان کے لیے سوٹیبل بنایا ہے. پھر اسی میں سب کچھ رکھ دیا. اسی سے سورج پکاتا ہے پانی کو, سمندر کے پانی کو پکا کے ہم پر برساتا ہے, وہی پانی زمین میں جاتا ہے, اسی سے ٹماٹر پیدا ہو رہے ہیں, اسی سے آلو پیاز پیدا ہو رہے ہیں, وہی گشت کرتا ہوا دوبارہ سمندر میں جاتا ہے, وہی آلو پیاز ٹماٹر ہمارے جسم سے گھوم پھر کے زمین میں جا کے پھر کھاد بن کے پھر وہی پورا سیٹ اپ اللہ نے بنا کے یہاں پر ہمیں پورا پروجیکٹ لگا کے دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ نے دلیل دی, پرندوں کی دلیل دی, ہر طرح کے دلائل دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں افمن یمشی, بس یہ آخری آیت پڑھ کے درس ختم کرتا ہوں, بھلا جو آدمی ان دلائل کو دیکھ کر سیدھے راستے پہ چل رہا ہے, ایک ٹریک پہ چل رہا ہے, وہ سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے, امن یمشی مکبا علی وجہہ, یا وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل الٹا کھڑا ہوا ہو اور چہرے کے بل الٹے راستے پہ چل رہا ہو. یعنی اللہ نے کافر کی مثال دی ہے بالکل ہی الٹا. ٹھیک ہے نا, ایک تو الٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں جانے کے بجائے یوں جا رہے ہو, ایک ہے یوں بھی جا رہے ہو اور جا بھی الٹے, ٹانگیں اوپر ہے سر نیچے. تو یہ اللہ ان کی لبرل لوگوں کی یا ان کافروں کی جو قرآن و سنت کو نہیں مانتے, ان کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ تھوڑے الٹے نہیں ہیں, یہ بہت زیادہ الٹے ہیں. ٹھیک ہے نا, تبھی میں کہتا ہوں کسی لبرل آدمی کو نا جو مذہب کو نہ مانتا ہو, میرے سامنے 5 منٹ کے لیے لائیو کیمرہ چلا کے بٹھا دو, میں اس سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن بتاؤ کیا ہے. قیامت آ جائے گی وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ صحیح کیا ہے, اور اللہ کی قسم اٹھا کے بول رہا ہوں قیامت تک وہ کمبخت یہ نہیں بتا سکے گا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے
اور واٹ از رانگ. ٹھیک ہے نا, رانگ کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ یہ نہیں بتا سکے گا. تو جو کمبخت یہ نہ بتا سکتا ہو کہ صحیح کیا ہے وہ چلے گا کیسے؟ یہ کلچر کو فالو کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور کلچر تو صحیح بھی ہوتا ہے, اور یہ کلچر کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ یہ کلچر صحیح ہے کہ غلط ہے, یہ بتا ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے مثال دی, اور فمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. قاری صاحب تھوڑا اذان لیٹ دے دیں, نمازی تو آ ہی جائیں گے, جب جلدی ہم سوال نمٹا دیں تاکہ عشاء کے بعد ہمیں دوبارہ نہ بیٹھنا پڑے. میرے والدین مجھے بہت زیادہ جیب خرچی دیتے ہیں, کیا مجھ پر قربانی بھائی؟ اگر 50,000 روپے تک جمع ہو گئے ہیں آپ کے پاس تو پھر قربانی لازم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کیا ہو گیا ہے, اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی بینک ہو یا سودی کوئی فرق نہیں پڑتا. غلط کہتے ہیں, لوگوں کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے, تحقیق نہیں کی ہے. سودی بینک میں اسلامی بینک میں بڑا فرق ہے. ابھی میں جو ہمارا اسٹوڈیو بنا ہے اس میں وہ اس فرق پر میں کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں کہ 6 بنیادی عقود ہیں جو اسلامک بینک میں ہوتے ہیں, اور وہ سودی بینک میں اس ٹینشن میں نہیں پڑتا. وہ 6 بنیادی عقود ہیں جو اسلامک بینکوں میں ہو رہے ہیں. مفتی صاحب ہم شادی بیاہ کی غلط رسومات میں نہیں جاتے, تو والدین کہتے ہیں اس طرح تو کسی کی شادی میں نہیں جا سکتے, تو نہ جائیں. کسی کی شادی میں جانا فرض ہے کیا؟ اپنی شادی 4 دفعہ کر لیں آپ, بار بار اپنی شادی میں جائیں. میں نے بھی شادیوں میں جانا چھوڑ دیا تھا بچپن میں نا, کیونکہ وہ ناجائز رسومات ہوتی ہیں, مس گیدرنگ موسیقی, تو اب جہاں بھی جاؤ تو ہم نے چھوڑ دیا, کہیں بھی نہیں جاتے تھے. تو پھر ہم نے, اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا, اپنی میں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں انعام ملتا ہے, صحیح ہے نا. ازلا کو مفتی صاحب وضو کرتا بھول گئے کہ آپ فرض نمازوں نے, نہیں بھائی وضو بھول گئے تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. نیوز والوں نے شروع کیا ہے, یہ کیا ہے بھائی؟ بول نیوز والوں نے شروع کیا, جو کہ اس میں سنگر, ڈانسر اور کامیڈی حضرات شامل ہو رہے ہیں. لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. اس کو بھائی بہت سارے ٹی وی کے ذریعے گناہ ہو رہے ہیں, سارے غلط ہیں, سب سے بچنا چاہیے. مرد اور عورت کے لباس کے بارے میں کچھ شرعی اصول بیان کریں. عورت کا لباس زیادہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے اور پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے. مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک چھپانا فرض ہے, باقی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ باقی اپنی چانپیں بلا وجہ کسی کو نہ دکھائے. شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آمدیہ بارات 9 بجے اور بارات 12 بجے. کیا یہ جھوٹ میں بالکل جھوٹ ہے. اسی وجہ سے ہم نے اب نکاح کسی مجلس میں بیان کے لیے بھی جانا چھوڑ دیا ہے. ان کو میں بولتا ہوں بھائی ٹائم پہ بیان شروع کرواؤ گے تو آؤں گا. وہ 9 بجے کا کہتے ہیں, ہم جاتے ہیں تو 9 بجے پہنچ گئے, 12 بجے بیان شروع ہو رہا ہے, تو کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, لکھے کریں کہ 12 بجے, وہ کہتے ہیں ہم اگر 12 لکھیں تو پھر لوگ 3 بجے آ رہے ہوتے ہیں رات کو. شو بازی کے لیے ویڈیو بنانا کیسا ہے؟ بھائی ویڈیو کی تصویر ہونے میں اختلاف ہے, تو اس لیے جو حضرات ویڈیو کی تصویر مانتے ہی نہیں ہیں وہ ہر طرح کی, سوائے اس بشرط کے بے حیائی نہ ہو, ہر طرح کی ویڈیو کو جائز کہتے ہیں. آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں, کیا طریقہ؟ ادھر آؤ, تمیز سے بیان سنو اور پتلی گلی سے نکلو, یہ مجھ سے بیعت ہونے کا طریقہ. کوئی پوچھنے کی بات ہو, ابھی آج ایک مشورہ ہوا ہے, بہت سے لوگ ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں اور بے وقت آ کے تنگ کرتے ہیں, تو اب ہم ان کے لیے ملاقات کا ایک الگ دن رکھ رہے ہیں. جس نے آنا ہے کھلی مجلس آؤ بیٹھو, اس میں صرف چائے چلے گی, گٹکا اور نسوار چلے گی, ٹھیک ہے نا. وہ صرف گپ شپ کی مجلس ہوگی, کیونکہ میں جامعہ میں بیٹھا ہوتا ہوں, وہاں ہر تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی آ رہا ہے کہ جی وہ نہ وہاں کام کرنے دیتے, باہر نکلنے لگو پھر کوئی روک لیتا ہے. میں پشاور سے ملنے آیا, میں سوڈان سے ملنے آیا. اب کل قاری صاحب نے فون کیا, حضرت پشاور سے ایک جماعت آئی ہوئی ہے, ملنے آئی ہوئی. میں نے کہا پشاور سے جتنی جماعتیں ماشاءاللہ آ رہی ہیں, محبت ہے ان کو, تو وہ تو آتی رہ رہی ہیں. میں اگر سبھی سے ملنا شروع کر دوں گا تو میں پھر خود کسی سے ملنے کے قابل نہیں رہوں گا. تو اب تو ہم نے پھر یہی طریقہ رکھا ہے کہ ابھی ہفتے میں ایک دن صرف گپ شپ کے لیے, ملاقات کے لیے. کوئی آپ کا مسئلہ ہے کھلے عام پوچھو, چھپڑ میں پوچھنا ہے تو چھاؤں کا بھی ایک پتلی گلی بھی اس میں انتظام ہوگا, بھائی تو ادھر آ جا. کوئی چھپڑ میں مسئلہ پوچھنا ہے تو تاکہ اس میں یہ ہو کہ پھر میرے پاس عذر نہیں ہوگا, یعنی عذر ہوگا میرے پاس کہ بھائی جس نے ملنا ہے تو آپ اس وقت آ کے ملیں, اس کے علاوہ کوئی ملاقات کا ٹائم نہیں ہے. تو ہم ہفتے میں ایک دن ابھی اناؤنس کر دیں گے, اور وہ پھر صرف ملاقات کے لیے ہوگا, چاہے پشاور سے آؤ چاہے ملتان سے آؤ, ٹھیک ہے نا. جس نے آنا ہے بھائی فلاں دن فلاں وقت اتنے بج کر اتنے بجے سے اتنے بجے ملاقات ہوگی, کھلی گپ شپ ہوگی, جس کا جو مسئلہ ہے بھائی پوچھے کیا خیر. اور اس کو ریکارڈ بھی نہیں کریں گے تاکہ یہ مشورہ کر لیں گے ریکارڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. بعض دفعہ ریکارڈنگ میں لوگ پھر کھل کے بات کر نہیں پاتے ہیں نا, وہ سمجھ جاتے ہیں پکڑے جائیں گے. کیا کریں بھائی, مسئلہ بھی تو ہے نا. اچھا میرے بھائی حضرت داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, پر ڈر لگتا ہے کہ بعد میں کاٹنا دوں. بھائی رکھ لو, انشاءاللہ نہیں کاٹو گے, رکھ لو داڑھی. اسی حال میں مر گئے تو کیا ہوگا, ہمت کرو رکھ لو.
السلام علیکم حضرت, آپ یہ کہاں تھا, آپ نے کہا تھا کہ عمران خان جب بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی عالم بات کر رہا ہے. اب چھوڑ دو سیاسی باتوں کو, بڑی مصیبت ہے یار ان میں, آپ کی مرضی بھائی جو سمجھو. مردوں کے لیے وہ کپڑا پہننا جس میں کچھ حصہ ریشم کا بھی موجود ہو, اگر ایسا کپڑا ہے کہ تانا بانا ہے نا, ایک دھاگا ریشم کا اور ایک دھاگا بغیر ریشم کا, تو پھر جائز ہے. خالص ریشم جائز نہیں ہے, اور آج کل خالص ریشم ہے بھی نہیں. ہاں وہ بوس کی, وہ چائنا کے ریشم کو لوگ ریشم کہہ رہے ہیں, وہ جائز ہے پہننا. خالص ریشم حرام ہے, باقی سارے ریشم جائز ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ ہر پاکستانی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, بچہ ہو یا بوڑھا, سب کے سب اس وقت 1.5 لاکھ روپے ملک کی طرف سے قرضے میں, اور یہ نہیں جانتے کہ قرضہ کس نے لیا اور کس کام میں خرچ کیا, تو اس قرضے کی ادائیگی کیا ہوگی, اور اگر ادا کرنا بھی چاہے تو کس کو ادا کرے. ہم پر لازم نہیں ہے, ہمارے حکمرانوں نے توندے بڑھائی ہیں کھا کے, ان سے انشاءاللہ نکلے گا, اور ہم بھی نکالیں گے ان سے. ہم پر نہ صرف یہ کہ لازم نہیں, بلکہ قیامت میں ہم ان سے لیں گے. بولیں گے بھائی IMF سے آپ نے اتنا قرضہ لیا تھا, کہاں گیا؟ ٹھیک ہے نا, وہ تو ہمارا حصہ کھایا ہے نا. یہودی بھی ان کو پکڑ کے رکھے ہوئے ہوں گے, وہ ہم سے بھی قرضہ لیا, ہمارا بھی واپس کرو, اور ہم نے بھی پکڑا ہوا ہوگا. وہ سلمان گیلانی صاحب بڑے زبردست شاعر ہیں, مزاحیہ شاعری کرتے ہیں, تو انہوں نے ایک وہ بڑی زبردست شاعری کی ہے نا, کہ ہمیں صاف پانی بھی نہ ملے اور خود پیے کوکے کولے گھٹا گھٹ فٹافٹ. ہمیں پانی نہیں مل رہا صاف پینے کو, ہم خرید کے, میں بھی خریدتا ہوں پانی. یار اندازہ لگاؤ, اتنا پانی ملک میں ہے اور ہم صاف پانی خرید کے پی رہے ہیں یار. 50-70 سال میں میں ازبکستان گیا تو وہاں نلکوں میں گرم پانی, اور میں نے کہا یہ کیا, انہوں نے کہا گورنمنٹ گرم پانی سردیوں میں لوگوں کو خود دیتی ہے. حالانکہ کرنسی تو بالکل ہی ان کی تھکی ہوئی ہے, اتنے مالدار لوگ نہیں ہیں. بنیادی ضرورتیں ساری, صفائی ایسی کہ گاؤں دیہاتوں میں کوئی شاپر نظر نہیں آئے گا. تو ہم ہی پتہ نہیں کیوں ایسے لٹے پھٹے سے عجیب سے لوگ ہیں. انڈیا اور پاکستان ایک جیسے ہیں, بہن بھائی ہیں آپس میں. باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ صفائی بھی نظر, چاہے مسلمان ملک ہو یا غیر. سعودی عرب میں بھی صفائی ہے. سعودی عرب میں ہوٹلوں میں کھانے کا نظام اتنا بہتر ہے کہ وہاں ہوٹلوں میں ایک تو ہوٹل شیشے کا ہوتا ہے, یعنی ہوٹل کا جو کچن ہے وہ شیشے کا ہے, تاکہ ہر آدمی کچن کو دیکھ سکے کہ کتنی صفائی ہے اس میں. ہمارے یہاں بڑے بڑے ہوٹل چھپڑ میں ہوں گے, ان کے کچن چھپڑ میں ہوں گے, پتہ نہیں اندر کیا گند ہو رہا ہے. سامنے تو بھائی وہ تو چمک پٹیاں لگا کے پیش کرے گا, اندر کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. پکنے کے بعد تو چھپکلیاں بھی پک جائیں تو پتہ تھوڑی چلتی ہیں. سعودی عرب میں یہ قانون ہے, کچن جتنے بھی ہیں شیشے کے, تاکہ جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہ اپنے سامنے پکتا ہوا بھی دیکھے, اور کیمرے لگے ہوئے ہیں. وہ جو خوراک کا محکمہ ہے نا, وہ 24 گھنٹے ان لائیو کیمروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی, کوئی خراب کدو تو نہیں ڈال رہے. میں ایک ہوٹل میں سعودیہ میں کھانا کھایا, وہ ہمارے جاننے والے, تو میں نے کہا یہ اتنے غریب ہیں جو کھانا بچے ان کو کھلا دو. انہوں نے کہا نا 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 نا, اگر ہم نے ان کو کھلایا تو یہ کیس ہمارے خلاف بن سکتا ہے کہ بچا ہوا کھانا کسٹمر کو کھلا رہے ہیں. بچا ہوا کھانا, کیونکہ وہ بچا ہوا بھی تو ایسے بنا کے, تو پتہ نہیں کون کس نے آگے کھایا ہو, کس اسٹائل میں کھایا ہو. تو کہہ رہے پھر اس کا ایک خاص طریقہ ہے, وہ ہم حکومت سے اجازت لیتے ہیں اور بتاتے ہیں صدقے کا ہے یا جو بھی اس کا کرنا ہوتا ہے, اس کو کہاں ٹھکانے, خاص فوراً لائسنس کینسل ہوتا ہے. تو کھانے میں اتنا, وہ آ کے باقاعدہ وزیر جو وہاں وزارت ہے وہ چھاپے مارتے ہیں کہ بھائی کیا کھلا رہے لوگوں کو. ہمارے یہاں پتہ نہیں کتنے عرصے گدھے کھائے ہیں لوگوں نے یار, اور وہ تو پکڑے گئے, اب پتہ نہیں مری ہوئی مرغیاں. یہ اللہ تعالیٰ بھی حکومت پر مہربان ہے. دیکھو چلیں بس. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.